عبادت رمضان brought to you by ڈاکٹر عیسیٰ لیب، آپ کا اعتماد۔ جہاں پیار وہاں گل بہار۔ اب سے نسواں NIP آل پروڈکٹس۔ اب ٹیسٹ کو دل میں لینڈ کرنے دو، ٹیسٹ لینڈ بسکٹس۔ اس کوشش میں ہمیں آپ کا تعاون درکار ہے۔ ان کی زندگیوں میں روشنی لائیں، ان کو ان کی زندگی لوٹائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں ہوں آپ کی میزبان سبی عرش اور آپ میرے ساتھ ہیں اسپیشل ٹرانسمیشن افطار ٹائم عبادت رمضان میں، اور روزانہ آپ میرے ساتھ شام 4 بجے سے مغرب کی اذان کی دعا اور دسترخوان تک میرے ساتھ ہوتے ہیں، اور مختلف سیگمنٹس میں آپ کے ساتھ کرتی ہوں۔ موضوع ایک گفتگو ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک موضوع پہ بات ہوتی ہے، اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ہم اویئر ہوتے ہیں، اس کے بعد نعت خوانی بھی چلتی ہے، کھانے پکانے مزے مزے کے پکوان چلتے ہیں، بچوں کے ساتھ روزہ کشائی ہوتی ہے، دسترخوان ہوتا ہے، کوئز کمپٹیشن ہوتا ہے، اور آپ لائیو کالر میں میرے ساتھ ہوتے ہیں اور رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بنتے ہیں، اور یہ سارے تحفے تحائف آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں۔ آج سب سے پہلے میں شکریہ کرتی ہوں اپنے تمام اسپانسر کا۔ ایز یوزل جو پروگرام جب بھی سٹارٹ ہوتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ ڈے بائی ڈے اور اسپانسر بھی میرے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں، ان کی محبتیں اور شکریہ۔ مرحبا، میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا، مرحبا کا بہت شکریہ۔ اور ہمارے کچن کے بھی حصہ بنتے ہیں، دسترخوان کا بھی حصہ بنتے ہیں، اور تسکین ملتی ہے جب ہم اسے پیتے ہیں۔ اور اسپیشلی تھینکس فار ریکس روبیا اور لیننگ کا یہ اسپیشل پروڈکٹ ہے، کیلشیم ڈیفیشنسی کو جو ہے پورا کرتا ہے، اور جو مدرز جو ہے فیڈنگ کرواتی ہیں یا بچے کنسیو کرتی ہیں ان کے لیے یہ پروڈکٹ بہت پاورفل ہے، اور بچوں کے لیے گرومنگ، جو بچوں کی گروتھ بڑھ رہی ہوتی ہے اس کے لیے یہ بہترین زنک، پوٹاشیم، کیلشیم ڈیفیشنسی کو یہ بہت زبردست بھرپور انداز میں پورا کرتا ہے۔ اینڈ تھینکس فار وائٹل، جن کے ہیں مسالے، ملکہ مسالے، اور بہت زبردست ان کے ٹیسٹفل مسالے، اور ان کا پنک سالٹ از دا بیسٹ، ان کے گفٹ ہیمپر آپ کے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ نیلسن پینٹ، یس، رنگوں اور کلرفل جیسے اپنے گھر کو کرنا ہے تو ان کی جانب سے بہت سارے گفٹ ہیں۔ پھر بچوں کے پروڈکٹ ہے ہمارے ساتھ ٹیسٹ لینڈ، اور یہ ہم بچوں کو بالکل گفٹ دیتے ہیں، اور ہمارے کوئز کمپٹیشن ہو یا لائیو کالر ہو یا بچوں کا روزہ کشائی ہو، اور بچوں کے ساتھ جب ہم پروگرام کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے، ہم ان کو گفٹ دیتے ہیں بہت زبردست۔ اور ہمارے ساتھ ہیں یس کوثر مسالے، کوثر مسالے ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے ساتھ جب کوئز کمپٹیشن کیا جاتا ہے تو نزواں کی بیوٹی کریم کی جانب سے، نزواں بیوٹی کریم دی بیسٹ بیوٹی کریم، ان کا ہیئر آئل، ان کا شیمپو، ان کی بیوٹی کریم بہت زبردست ہے۔ ان کا اور سرپرائز آپ کے لیے گفٹ آنے والا ہے، اور وہ جو بھی اس پروگرام کا حصہ بنے گا
اس کو بڑے بڑے انعامات دیے جائیں گے. وہ کامنگ سون ہے اور یہ ہے ان کی جانب سے گفٹ ہے بائک. اچھا جی, پھر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ جو ہے نیلسن ہے, اگر مرحبا ہے تو پھر ہمارے ساتھ ہے 7 ہربل. یس, 7 ہربل کی بائک اینڈ 7 ہربل کی LCD اور لائیو کالر جو ہے نا وہ بس یوں جیتتے رہ جاتے ہیں, پتہ نہیں کیوں, مجھے نہیں معلوم. لیٹس سی, اب دیکھتے ہیں کس کے نصیب میں آتی ہے. پھر ہمارے پاس علی ابراہیم آئی ہاسپٹل, چھوٹی سی نیکی, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ چھوٹی سی نیکی ہمیشہ کرتے رہیں, اور یہ ادھر تو چھوٹی سی نیکی, اس جہاں میں بہت بڑی نیکی. علی ابراہیم آئی ہاسپٹل پاکستان کا بڑا ہاسپٹل, جہاں پر بڑے بڑے ہاسپٹل میں جو ایکوپمنٹس ہیں وہ علی ابراہیم آئی ہاسپٹل میں ہے. تو آنکھوں کا علاج وہاں ہوتا ہے فری آف کاسٹ, تو آپ ضرور ان کو ڈونیٹ کریں, ان کو سپورٹ کریں. عیسیٰ لیبارٹری ایک ایسا ادارہ, ایک ایسا پلیٹ فارم, ایک ایسا, میں یہ کہوں گی کہ جس سے اگر آپ اپنی بیماریاں ڈائیگنوز کرنی ہو تو وہ سب جگہ انہوں نے پورے پاکستان میں اپنی برانچز, اپنے آؤٹ لیٹ آن کیے ہیں. آپ ضرور اپنا بلڈ ٹیسٹ کروائیں, اور اپنی جو اللہ نے کرے آپ کو اندر کوئی بیماریاں وہ جو ہے آپ کو معلوم ہونی چاہیے. لیٹس سی, یہ تو ہمارے تمام اسپانسر, ان کا میں شکریہ کرتی ہوں. آج ہمارا موضوع گفتگو ہی ایسا ہے تو میں اسی سے ریلیونٹ بات کروں گی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حسد انسان کو ایسے کھا جاتی جیسے سوکھی لکڑی آگ کو. ایسے ہے نا, آگ جلے اور وہ سوکھی لکڑی کتنی جلدی جل جاتی ہے. رب نے ہمیں نعمتیں دی ہیں, اگر کسی کو نعمتیں زیادہ دی ہیں تو آپ اس سے جلیں نہیں, آپ اس سے حسد نہ کریں, کیونکہ رب نے اسے دیا ہے. اب یہ اس کا معاملہ ہے کہ وہ اس کو بہت بے انتہا دے دیا, چھپڑ پھاڑ کے دے دیا, اس کو گھر بنگلہ, یہ وہ مال و دولت کس نے دی ہے؟ وہ میرے رب کریم نے دی ہے, وہ میں نے, تم نے نہیں دی ہے. اور اگر آپ کو نہیں نوازا تب بھی رب کا کوئی اس میں مصلحت ہے. آپ نہ جلیں, آپ حسد نہ کریں. یہ حسد کی آگ ہے نا, جیسے گھن نہیں لگ جاتا انسان کو اندر, اس طرح ہوتا ہے. نہ بچوں میں جلیں, نہ بچوں کے اندر جو ہے یہ حسد کی آگ بھڑکائیں. بچوں میں یہ فیملی میں جو ہوتا ہے نا, دیکھو چاچا کے پاس اتنا ہے, ماموں کے پاس اتنا ہے, خالہ کے پاس ہے, آپس میں اس طرح کے ریلیشنز کو ویلیوز خراب کر دیتے ہیں آپ لوگ. اور میں مطلب میں انبیاء کرام کی بات نہیں کروں گی, میں آج جنرلی بات کر رہی ہوں. حسد جو بھی کرے گا, کچھ لوگ حسد میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ لوگ دوسروں کو برباد کرنے لگتے ہیں, تعویذ گنڈے کروانے لگتے ہیں, پتلے بنانے لگتے ہیں. نعوذ باللہ, جادو بھرک ہے اس میں کوئی وہ نہیں کہوں گی. پھر جب بھی تو سورہ ناس اور سورہ فلق نازل ہوئی, قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب فلق, یہاں یہ دونوں صورتوں کو اسی لیے ہم اپنے پہ پڑھ کے پھونکتے ہیں کہ ہمیں اللہ یہ جھاڑ پھونکنے والی, حسد کرنے والے لوگ, اللہ پاک ہمیں ان سے محفوظ رکھے. اور آپ, میں کہوں گی یہ چاروں صورتیں, بلکہ قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد, یہ بھی صورتیں ساتھ ساتھ پڑھیں اور اپنے پہ پڑھ, کیونکہ کلام الہی میں بڑی برکت ہے. ہمارے لیے مشعل رائے وہ ہے قرآن پاک, اور ہماری میں کہوں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ایسی ہے جو ہمارے لیے آسانیوں کے دروازے کھولتی ہے. تو ہم لوگ جو یہ حسد کی, آج ہمارا موضوع گفتگو بھی حسد ہی ہے. یہ جو ہم حسد کی آگ میں جلتے ہیں اور دکھاوا کرتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں اس کے پاس زیادہ کیسے آ گیا, میرے پاس کیوں نہیں ہے. تو اس آگ میں آپ جلتے رہیں گے تو آپ اس دنیا میں بھی تکلیف میں رہیں گے, اور اس جہاں میں بھی آپ بہت سارے گناہ کر جائیں گے. جیسے میں نے کہا نا کہ حسد میں لوگ اتنا جل جاتے ہیں, اتنی تکلیف ہوتی ہے ان کو, کہ وہ لوگوں کو زیر کرنے کے لیے کچھ حربے استعمال کرتے ہیں, جیسے جادو کرنا. اور کبھی کبھی کچھ لوگ, اللہ معاف کرے, اتنے ایک دوسرے کی جلن میں, خواتین کا بھی بات کروں, اللہ معاف کرے, کہ ایک ایسی بات کہنے والی ہوں کہ اس کے پاس بیٹے ہیں, اس کے بچے ہیں, آپ یقین کریں کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ان کے بچوں کو مار دیتے ہیں. اور یہ ریئل بات کر, میں نے کہا نا میں ابھی انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی ذکر نہیں, میں اس دنیا کی بات کر رہی ہوں. حسد اور جلن کہ میری اولاد نہیں ہے, اس کا بیٹا, انہوں نے ان کے بیٹے کو, یہ ویڈیو میرے خیال میں کچھ دن, اس بندے نے اس کے بچے کو مار دیا. یہ حسد جلن کہ میرے پاس نہیں تو اس کے پاس کیوں ہے. میں کہتی ہوں کہ انسان اپنی ہر حد پار کر دیتا ہے اگر وہ ایمان سے خارج ہے. میرے نظر میں اس کا ایمان اتنا کمزور ہے,
اس کو اپنے رب پہ توکل نہیں ہے. ایک تھوڑی سی زندگی کے لیے آپ اس دنیا میں بہت کم زندگی کے لیے آتے ہیں. آپ کی زندگی کا سنیریو اتنا ہے کہ آپ پیدا ہوتے ہیں تو اذان ہوتی ہے, آپ مرتے ہیں تو آپ کی نماز ہوتی ہے. یہ جو بیچ کا ڈیوریشن ہے نا, جو جب اذان ہوتی ہے تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ہماری زندگی ٹوٹل محیط اس ڈیوریشن میں کہ جب اذان ہوتی ہے تو لوگ فوراً جاتے ہیں نا, ہم لوگ مرد حضرات اپنے مسجد کی طرف جاتے ہیں. تو یہ ایک مثال دی ہے میں نے, اور ایسے ہی ہے. تو اس اتنی سی زندگی کے لیے اتنے مطلب سپنے دیکھنا, اچھی سوچ رکھنا بری بات نہیں ہے, لیکن کسی کے اوپر زیادتی کرنا, اس کو گرانا اور اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرنا, اس دنیا میں بھی اس دنیا میں. آج اس موضوع پہ بات ہوگی, آپ لوگوں نے میرے ساتھ ہی رہنا ہے. اور یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد عبادت رمضان کے ساتھ. ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں عبادت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں, جو آپ وینس ایچ ڈی ٹی وی چینل پہ دیکھ رہے ہیں لائیو. اور میں ہوں آپ کی میزبان سبی عرش. خدا پاک سے ہمیشہ ہم اپنے رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ صحت والی زندگی دے اور حاسدین سے بچائے, اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہ دعا ہمیشہ اپنے رب پہ 5 وقت جو سجدہ کرتے ہیں ان سے دعا اللہ پاک سے مانگتے ہیں. اپنی اولاد کی خیر کی دعا مانگتے ہیں, اپنے ماں باپ کی صحت کی دعا مانگتے ہیں, اپنے شوہر کے روزی رزق کی بات کرتے ہیں. لیکن ہم لوگ اکثر کہیں نہ کہیں جکڑ جاتے ہیں, اور یہ حسد ایک دوسرے کو اندر سے گن کی طرح کھاتا ہے. آج ہمارا موضوع گفتگو حسد ہے, تو میں سب سے پہلے ملواتی ہوں ہمارے ساتھ مفتی غلام غوث مدنی صاحب موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ساتھ ساتھ گاہ بگاہ ہمارے پروگرام کے موضوع گفتگو میں ساتھ ساتھ نعت خوانی بھی چلتی رہے گی. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سید زبیر رحمانی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے پیارے بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم. اچھا, ان کے برابر میں بھی نعت خواہ موجود ہیں, لیکن ان کا نام بھی زبیر ہے. کیسے زبیر؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا جی, یہ نعت خواہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. اور سب سے پہلے میں اپنے موضوع گفتگو کی طرف چلتی ہوں اور غلام غوث مدنی صاحب سے بات کرتی ہوں. حسد ہمارا موضوع ہے, آپ بتائیں حسد پہ ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو القادر هو الحق هو المعین. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ومن شر حاسد اذا حسد, کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں اس شخص سے کہ جو حسد کرنے والا ہوتا ہے دوسرے سے. حسد ایک باطنی گناہ ہے جس کا تعلق باطن سے ہوتا ہے, اور حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی سامنے والے شخص کی نعمت کو دیکھنے کے بعد دل میں یہ خیال کرنا کہ اے اللہ اس کی اس نعمت کو چھین لے, یعنی یہ اس کی نعمت ختم ہو جائے اور اس کی نعمت مجھے مل جائے, اسے حسد کہا جاتا ہے. اور جو حسد کرنے والا ہوتا ہے اسے حاسد کہتے ہیں, اور جس سے حسد کیا جائے اسے محسود کہتے ہیں. نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح لکڑی کو آگ ختم کر دیتی ہے. تو حسد کرنے کی بنا پر نہ جانتے ہوئے بھی نہ سمجھتے ہوئے بھی ہماری نیکیاں جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہوتی ہیں, اور ہم حسد کی آگ میں ایسے جل رہے ہوتے ہیں کہ بسا اوقات انسان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں اپنی توانائی, اپنی قوت, اپنی طاقت کو صرف حسد میں جلنے کڑنے میں اسے ختم کر رہا ہوں. ہونا یہ چاہیے کہ اگر کسی کی عزت کو دیکھا ہے یا شہرت کو دیکھا ہے تو عزت اور شہرت کو دیکھنے کے بعد انسان کو حسد نہیں بلکہ خود بھی ایسی محنت کرنی چاہیے, خود بھی ایسی جدوجہد اور کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے وہ عزت عطا فرما دے. اور اگر کوئی شخص کسی کی نعمت دیکھنے کے بعد
یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جس طرح تو نے اسے نعمت عطا فرمائی ہے مجھے بھی نعمت مل جائے. اسے رشک کہا جاتا ہے اور یہ رشک کرنا یہ ثواب کا کام ہے. لیکن اگر یہ نیت کر لی کہ اللہ اس سے نعمت چھن جائے, یہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جائے اور اس کی نعمت مجھے مل جائے, اسے حسد سے تعبیر کیا گیا ہے. اور حسد بہت بڑا گناہ ہے. اور سب سے پہلا جو گناہ حسد کی بنا پر ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 بیٹے تھے, قابیل اور حابیل. تو قابیل جو ہے وہ اس نے حضرت حابیل سے حسد کیا تھا. وہ حسد کرنے کی بنا پر قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا تھا. اللہ. تو یہ حسد اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ مزید گناہوں کی دلدل میں انسان کو پھنساتا چلا جاتا ہے. حتیٰ کہ یہ حسد جو ہے وہ غیبتیں کرواتا ہے, چگلیاں کرواتا ہے, اسی طرح تہمت لگواتا ہے, حتیٰ کہ خودکشیاں تک بھی انسان کی کروا دیتا ہے اور قتل و غارت گری تک بھی یہ حسد پہنچا دیتا ہے. تو حسد بہت بڑا گناہ ہے, اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور حسد کرنے والا جو ہے وہ نہ تو اسے دن میں سکون آتا ہے اور نہ ہی رات میں چین آتا ہے. بس صرف یہ سوچتا رہتا ہے کہ کسی طرح یہ سامنے والا جو ہے وہ ذلیل ہو جائے, ذلیل و خوار ہو جائے اور اس کی عزت ختم ہو جائے, اس کی شہرت ختم ہو جائے اور یہ شہرت مجھے مل جائے, یہ عزت مجھے مل جائے. بس اسی تدبیر میں, اسی سوچ میں وہ لگا رہتا ہے, انہی خیالات میں وہ گم رہتا ہے. لیکن وہ مزید خود سے محنت کرنے کی اور کوشش کرنے کی خود نہیں کوشش کر رہا ہوتا کہ میں نے محنت کرنی ہے. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے جو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں ڈالا تھا وہ بھی حسد کی بنا پر تھا, کیونکہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے جو ہیں وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں, چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ خواب جو ہے جب حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا تو حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, کہ اے میرے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا. تو آپ کے جو بھائی تھے انہیں جب یہ معلوم ہوا کہ ہم تو کام کاج پہ چلے جاتے ہیں اور ابا جان زیادہ جو پیار کرتے ہیں وہ یوسف سے کرتے ہیں, تو یہ ایک حسد ہوا تھا کہ ہم سے بابا جان تو اتنا پیار نہیں کرتے, والد صاحب تو یوسف سے پیار کرتے ہیں. یہ حسد ہوا. تو بھائیوں نے پھر حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ہمیں یوسف ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ تھوڑا سا ہم کھیل کود کریں. لیکن حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے تھے کہ انہوں نے کیا حرکت کرنی ہے. یہ پورا واقعہ جو ہے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان ہوا. پھر بھائیوں نے جا کر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں پھینک دیا اور رات کو کرتے کو لے کر آئے, بھیڑیے کا خون وغیرہ لگا کر, اور روتے چلاتے ہوئے کہ معاذ اللہ یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے. آگے چل کر پھر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام چلتے چلتے مصر کے بازار میں پہنچتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اللہ تبارک و تعالیٰ مصر کی جو سلطنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مل جاتی ہے. قحط سالی آ جاتی ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. وہی بھائی کہ جو حسد کی بنا پر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں پھینک کر چلے گئے تھے اس نیت سے کہ اب تو یہ ختم ہو جائیں گے, وہی بھائی جو ہیں وہ غلہ لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے حسین و جمیل تھے کہ آپ اپنے چہرے پر نقاب اوڑا کرتے تھے. تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کو تو پہچان لیا لیکن بھائیوں نے نہیں پہچانا. ایک دفعہ غلہ دے دیا, دوسری دفعہ جب وہ غلہ لینے کے لیے آئے تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو تمہارا ایک بھائی بھی تھا جس کا نام یوسف تھا, وہ کہاں ہے؟ تو بھائیوں نے جب دیکھا کہ حضرت یوسف کا تذکرہ ہوا ہے تو تھوڑا بڑبڑا گئے. تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نقاب ہٹایا تو وہ دیکھ کر ایک دفعہ وہ گلٹی فیل ہو گئی کہ یہ تو حضرت یوسف ہیں کہ جن کو ہم کنویں میں ڈال کر آ گئے تھے, یہ تو زندہ ہیں. تو لیکن حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کو ذلیل و رسوا نہیں کیا بلکہ اپنے بھائیوں سے درگزر سے کام لیا اور انہیں کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم نے یہ عمل کیا ہے, شیطان نے تمہیں بہکا دیا ہوگا, شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ عمل کیا ہے, لیکن میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں. حسد میں انسان اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ اپنے سگے
بہن بھائیوں کو نہیں چھوڑتا. میں یہی تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہی تھی کہ کچھ لوگوں کی اگر اولاد نہیں ہوتی تو دوسروں کے بچوں کو بھی مار دیتے ہیں, اور کچھ لوگ باقاعدہ جادو ٹونے کرتے ہیں, حسد میں اتنے جلتے ہیں کہ اس کا گھر برباد ہو جائے, اس کا کاروبار بند ہو جائے. اللہ معاف کرے. موضوع گفتگو یوں ہی چلتا رہے گا اور ہم چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں سید زبیر رحمانی صاحب سے. بسم اللہ کیجیے گا اور سب بڑے دل سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا. آج شروع میں مفتی صاحب کا لکھا ہوا ہے کلام, وہی پیش کر رہا ہوں. الحمدللہ. وہ فیضان بھائی بیٹھے تھے نعت سنا رہے, اور وہ آپ کی ماشاءاللہ آپ اتنے خوبصورت, اسے ہم کیا نعتیہ کلام کہیں گے, کیا آپ اس شعر و شاعری میں اسے کیا کہیں گے, آپ ذرا مجھے بتائیں تو صحیح, یہ شوق کیسے پیدا ہو گیا آپ کو؟ یہ الحمدللہ جب میں درس نظامی کر رہا تھا تو اس وقت ہمارے ایک استاد محترم تھے جن کا نام علامہ نثار علی اجاگر صاحب ہے. ماشاءاللہ یہ ہم نے ان کو دیکھا تو یہ نعت لکھتے تھے, تو ہمیں بھی ایک شوق مطلب ہوا کہ ہم بھی نعت لکھیں, لیکن نعت لکھنے کا ہمیں سلیقہ نہیں تھا. تو پھر ہمارے علاقے کے اندر اس ٹائم میں لائنزریہ میں رہتا تھا, وہاں پہ ہمارے استاد محترم تھے شاعر علی شاعر صاحب, تو میں ان کے پاس جایا کرتا تھا سیکھنے کے لیے. تو انہوں نے مجھے کچھ لکھنے کے بارے میں جو ہے نا وہ ٹپس دیں, تو میں نے پھر آہستہ آہستہ الحمدللہ پھر کلام لکھنا شروع کیے. تو آج الحمدللہ تقریباً 280-290 کے قریب الحمدللہ کلام لکھ چکا ہوں. سبحان اللہ. اور ساتھ ساتھ میں بتاتی چلوں کہ ان کا نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے. ماشاءاللہ ان کو مدرسے میں بہت سارے بچے جو ہیں حفظ قرآن کر رہے ہیں, ان کو ابھی سخت ضرورت ہے کیونکہ رینٹل ہے, جگہ ضرورت ہے. تو کرنگی کراسنگ کے پاس ہے اور اللہ والا ٹاؤن کی طرف ہے. تو کوئی بھی صاحب حیثیت جو آپ رکھتے ہیں تو آپ ان کو ضرور کہتے ہیں کہ مجھے چاہے 80 گز 50 گز جو جگہ میری اپنی ہو تاکہ میں بچوں کو اس جگہ پر تعلیم دلا دوں, کہ بچے در در پریشان نہ ہوں. لیٹس سی, اللہ پاک آپ کی جزائے خیر دے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی سیرت اور ان کے ذکر کو آپ شعروں میں ڈھالتے ہیں, بڑی بات ہے. بسم اللہ کریے زبیر رحمانی صاحب. نبی کے ذکر سے میرا مقام بڑھتا ہے, نبی کے ذکر سے میرا مقام بڑھتا ہے, نبی کے ذکر سے میرا مقام بڑھتا ہے, حضور کا ہو کرم جس پہ وہ سنورتا ہے, حضور کا ہو کرم جس پہ وہ سنورتا ہے, نبی کے ذکر سے میرے حضور کے قدموں کا ہے تصدق, یہ میرے حضور کے قدموں کا ہے تصدق, یہ کہ شہر طیبہ ہی افضل جہاں میں دیکھتا ہے, کہ شہر طیبہ ہی افضل جہاں میں دیکھتا ہے, نبی کے ذکر سے کلام پاک کی آیات سے ہے واضح, کلام پاک کی آیات سے ہے واضح, یہ کلام پاک کی آیات سے
دم چلتا ہے حضور آپ کے دم سے نظام چلتا ہے نبی کے ذکر سے درود پڑھتا ہے انور جو دل سے آقا پر درود پڑھتا ہے انور جو دل سے آقا پر کرم حضور کا اس پر ضرور ہوتا ہے کرم حضور کا اس پر ضرور ہوتا ہے حضور کا ہو کرم جس پہ وہ سنورتا ہے نبی کے ذکر سے. سبحان اللہ. سید زبیر رحمانی صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں. مفتی صاحب حاسدین کا جیسے آپ نے کہا کہ حسد میں جل کے لوگ حد سے گزر جاتے ہیں اور قتل کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو اذی پہنچاتے ہیں, ان لوگوں کا اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ ایسی کون سا ایمان کی کمزوری ہے یا ماں باپ کی تربیت ہے؟ ایسی کون سی بدفعلی ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے اور حسد میں آگے نکل جاتے ہیں؟ دیکھیں, حسد کرنے والے کا سب سے پہلے حسد کرنے والا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ایمان بھی کم ہوتا ہے. جو حسد کرتا ہے اس کا ایمان میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور یہ حسد سبب بن سکتا ہے ایمان کے سلب ہونے کا, یعنی اس کا آخری وقت میں ایمان ضائع ہو جائے جو حسد کرنے والا ہوتا ہے. اور یہ حسد کیوں ہوتا ہے؟ یہ حسد اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل, یقین, بھروسہ اور اعتماد نہیں ہوتا اس وقت ہمیں حسد ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم کسی کو اگر دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت دی ہے, مال و دولت عطا فرمایا ہے, تو ہمیں چونکہ اللہ پر توکل نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مال و دولت اس کے پاس کیوں ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے. یا کسی کو اگر خوبصورتی ملی ہوئی ہے تو ہم اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر جلتے ہیں کہ یار یہ خوبصورتی اللہ مجھے دے دے, اس کے پاس سے چھن جائے. لوگ اس کے پاس بیٹھتے ہیں اس لیے کہ یہ خوبصورت ہے, میرے پاس لوگ نہیں بیٹھتے اس لیے کہ میں خوبصورت نہیں ہوں. کچھ لوگوں کی قسمت سے بھی جلتے ہیں. جی جی بالکل ایسی بات ہے. اتنا کچھ اس کی قسمت دیکھو کتنی اچھی. گھر کی یہ کہانی ہے. جیسے جٹھانی ہے وہ اپنی دیورانی کو دیکھے تو دیورانی جو ہے گرمی آنے سے پہلے جو ہے وہ فریج لے آئے تو جٹھانی اپنے شوہر کو کہتی ہے دیکھو میری جو ہے نا وہ دیورانی تو فلاں چیز لے کر آ گئی ہے, تم تو کچھ لے کے نہیں آؤ, جب لے کے آؤ میرے لیے کہیں سے بھی لاؤ, چاہے وہ چوری کرو, ڈاکہ ڈالو, حرام کام کرو, کچھ بھی کرو, بس میرے لیے یہ کام ہونا چاہیے تاکہ میرا ایک اسٹیٹس برقرار رہے. میں دوسروں کے سامنے جو ہے وہ معمولی اور کمتر محسوس نہیں کرنا چاہتی اپنے آپ کو. میں بھی دیکھوں, میں بھی نظر آنا چاہتی ہوں کہ تاکہ میرا اسٹیٹس بھی برقرار رہے, مجھے بھی لوگ کہیں کہ یار ان کے شوہر بھی انہیں انعام لا کر دیتے ہیں یا نعمتیں لا کر دیتے ہیں. تو جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہم دوسروں سے کم تر نظر نہ آئیں, بڑھیں, آگے جائیں, تو بھائی آپ اپنی محنت کریں نا. صحیح. آپ دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر جلتے کیوں ہیں؟ یہ عوام کی بات نہیں ہے, یہ خواص کے اندر بھی ہے. ایسا ہی ہے. یعنی خواص کون ہیں؟ جیسے علماء ہیں, ایک عالم دین ہے وہ اچھی گفتگو کرتا ہے تو دوسرا جو گفتگو صحیح نہیں کر سکتا وہ دیکھ کے جلتا ہے کہ اس کی آواز بند ہو جائے اور یہ آواز مجھے مل جائے. یا ایک نعت خواہ ہے وہ اچھی نعتیں پڑھتا ہے تو دوسرا نعت خواہ دیکھ کر اس کو جلے گا کہ یار اس کا اتنا اچھا گلا ہے, اس کا گلا بند ہو جائے, اس کا گلا خراب ہو جائے, بیٹھ جائے, اس کا گلا جو اتنا اچھا سر ہے, لے ہے, وہ مجھے مل جائے.
یہ حسد ہوتا ہے جب ہم اس چیز یعنی کہ مادی چیزوں میں ہم حسد کر رہے ہیں، جس کو اس نے بھی چھوڑ کے جانا ہے اس دنیا میں، ہم نے بھی چھوڑ کے بالکل. دنیا تو ایک فانی ہے نا، فنا ہونے والی ہے. کلو نفس لیکن اگر اس کو ہم اپوزٹ دیکھیں، کہتے ہیں نا کہ حسد اور جلن کو اگر ہم دوسری طرف لے جائیں، ارے حسد کرو نا، کس نے منع کیا، بولو یہ بہت نماز پڑھتا میں بھی پڑھ لوں. ارے حسد کرو نا کہ یہ نیکی کرتا میں بھی کر لوں، اس میں کیوں نہیں حسد کرتے؟ جی حسد کا اپوزٹ ہوتا ہے رشک کرنا، اور رشک کا مطلب ہوتا ہے کہ نعمت کو دیکھ کر جلنا نہیں، بلکہ نعمت کو دیکھ کر یہ کہنا کہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یا اللہ تو نے اسے یہ نعمت دی ہے، مجھے بھی عطا فرما دی. جیسا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ تبوک کا موقع تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مال و دولت طلب کیا جنگ کے لیے، تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آج تو میں نیکیوں کے معاملے میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، تو میں گھر گیا اور اپنے گھر کا آدھا مال لے کر میں نے سرکار کو دیا. تو اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق آئے اور سارا مال لا کر سرکار کے قدموں میں نچھاور کر دیا. سرکار نے پوچھا کہ اے عمر کتنا مال لے کر آئے ہو؟ اب یہاں سوال میں فرق تھا، کتنا مال لے کے آئے؟ فاروق اعظم سے پوچھا، اور حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یعنی سوال میں فرق تھا. تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں یہ ہمارا رشک تھا، ہم نیکیوں سے ایک دوسرے سے بڑھنا چاہتے تھے تاکہ ہم نیکیوں سے آگے بڑھ جائیں. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوری زندگی جو ہیں وہ اپنی دیگر جتنے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج تھی ان پر رشک کیا کرتی تھی. جیسے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بڑی محبت کرتے تھے. ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک بڑی خاتون جو ہے وہ ہمارے گھر آئیں تو دوپہر کا وقت تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرماتے تھے، کوئی بھی صحابی جو ہے اس وقت نہیں آتا تھا. لیکن وہ بڑی خاتون آئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور اس بڑی خاتون کو بٹھایا اور اس سے گفتگو کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، بڑی عزت دی، جاتے ہوئے جو ہے تحفے تحائف بھی دیے. تو جب وہ چلی گئی تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اور آ جاتا تو آپ اتنا اہتمام نہیں کرتے، آپ نے اس کے لیے بڑا اہتمام کیا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو ختیجہ کی سہیلی تھی، جب یہ ہمارے گھر آیا کرتی تھی اسی حضرت خدیجہ اسی طرح ان سے گفتگو کیا کرتی تھی اور جاتے وقت انہیں تحفے تحائف دیا کرتی تھی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ مجھے بڑا رشک آیا کہ کاش کہ ویسی میں بھی بن جاؤں، جیسی کہ حضرت خدیجہ تھی ویسی میں بھی بن جاؤں. یہ رشک تھا، یہ حسد نہیں تھا. لہذا رشک کرنا یہ باعث ثواب ہے اور حسد کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں محمد زبیر سے. اچھا مفتی صاحب نعت تو میں سن رہی ہوں، اب جو لوگ حسد نہیں کرتے اور اللہ کی جو دی ہوئی چیز ہے یا جو اللہ کی رضا میں راضی ہیں ان کے بارے میں آپ نے ضرور مجھے بتانا ہے، لیکن ہم چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں محمد زبیر سے. جی زبیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبھی باجی سب سے پہلے تو میں 30 سیکنڈ آپ سے لوں گا، وہ اس لیے کہ نعت شریف تو ہر نعت ویسے تو سرکار دو عالم کی تعریف میں ہے، بے شک لیکن میرے مرشد کریم ہیں، بہت بڑے عظیم مذہبی سکالر ہیں، حضور قبلہ سید صبغت اللہ شاہ صاحب سہروردی اور سید جعفر بخاری شاہ صاحب، جی ان کا پسندیدہ کلام ہے جی جی جس کے شاعر ہیں قبلہ حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ. ان کا لکھا ہوا کلام ہے، آپ کی اور مفتی صاحب کی، زبیر صاحب کی اور ناظرین کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں. بہت پیارا کلام ہے، توجہ فرمائیے گا. خوشبو ہے دو عالم میں تیرے گل چیدہ، خوشبو ہے تیری خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل چیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں
خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ کس سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ کس سے بیاں ہوں کس سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت کس در جا سکوں میں ہے میرا قلب تپیدہ کس در جا سکوں میں ہے میرا قلب تپیدہ. اور زبیر صاحب اور مفتی صاحب بہت پیارا شعر آپ کی سماعت کی نظر. خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ. اور مقطع عرض ہے یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ کس ماں سے بیاں ہوں تیرے
औसाफ हमीदा। अंदाज में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते हैं। मुफ्ती साहब, हम जिस तरह मैंने सवाल किया कि हम क्यों इसमें पड़े रहते हैं, मेरे सवाल में भूल गई मैंने क्या किया था, आप बताएं मुझे। आपने ये सवाल महफूज कैसे रह सकते हैं? जी, महफूज कैसे रह सकते हैं, और दूसरी बात ये है कि जो हसद नहीं करने वाला है उसे क्या इनाम मिलते हैं। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहता है, जो अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए पर राज़ी रहता है, जी जी, और किसी की नेमत पर वो जलता नहीं है, हसद नहीं करता, जलता कुड़ता नहीं है, अल्लाह फरमाता है अल्लाह भी उससे राज़ी हो जाता है। जो ऐसा बंदा होता है जो अपने आप को बिल्कुल अल्लाह तबारक व तआला का बना लेता है कि मैंने हर वो काम करना है कि जो अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी वाले हों, तो अल्लाह फरमाता है फिर मैं ऐसे बंदों से राज़ी हो जाता हूँ और उन बंदों को भी अल्लाह से राज़ी फरमा लेता हूँ। सुभान अल्लाह। यानी कि अल्लाह पाक, जब हम लोग ये जहन में हमारी शैतानी आए तो सबसे पहले हम अल्लाह का कलाम अपने पे पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ें और अल्लाह से तौबा करें, और मेरे रब को तौबा बहुत पसंद है। तो हमारे साथ मुफ्ती साहब भी हैं, ज़ुबैर रहमानी साहब भी हैं, और ज़ुबैर भी हैं, और बहुत सारे नातख़्वां हैं। और अभी हम किचन की तरफ भी चलेंगे, क्विज़ कंपटीशन भी है, लाइव कॉलर भी हैं, दस्तरख़्वान भी है, रोज़ा कुशाई भी है। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ रहना है। यहाँ पर लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद इबादत रमज़ान के साथ। एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ इबादत रमज़ान में, और मैं हूँ आपकी मेज़बान सबीयश, और ये है बावर्ची खाना जहाँ बनते हैं मज़े मज़े के पकवान और फिर सजता है इबादत रमज़ान का दस्तरख़्वान। और मेरे साथ है शेफ़ साइमा। अस्सलाम वालेकुम। आपको बहुत बहुत रमज़ान करीम मुबारक हो। मेरी बहन को बर्तन सेट करते करते मेरी बहन के बाल भी खराब हो गए। खैर है, बहुत अच्छी लग रही हो, सेहत बड़ी अच्छी है मेरी बहन की। अब मैं आपके साथ जरा गले लग जाऊँ, मेरी सेहत भी ऐसी हो जाए। पंजाबी हूँ। अच्छा जी, खाने पीने लोग अच्छा जी, ये तो हम लोग हंसी मजाक। मेरी बहन बहुत बहुत रमज़ान मुबारक, और अल्लाह पाक आपको सेहत दे। और आज हमारे साथ एज अ गेस्ट आप आई, बहुत अच्छा लगा। क्या बना रही हैं मेरी? मैं जी इस वक्त लाहौरी दही भल्ले बना रही हूँ आपके साथ। लाहौरी या पंजाबी दही भल्ले, ये एक स्पेशल डिश है, और ये बड़ी क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें डल रहे हैं? इसकी ये 2 स्पेशल चटनियाँ हैं जो कि इसको एनहेंस करती हैं। बेसिकली ये इमली, आलू बुखारे और खजूर की चटनी है ये जी। ओके। और ये कुटी हुई मिर्च, धनिया, पुदीना, इमली, और उसके साथ डिफरेंट और स्पाइसेस हैं, जिनसे ये 2 स्पेशल इसके स्पाइसेस हैं। बाकी इसमें आलू आएंगे, प्याज, खीरा, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, और ये एक स्पेशल चाट मसाला है जो हम इसका बनाते हैं। और दही होगा साथ अच्छा, में। ये आपने पहले से बनाई है? ये क्योंकि यहाँ पे लाके बनाना थोड़ा मसला था। ये चने की दाल पूरी रात भिगती है, माश की दाल और चने की दाल, ठीक है। देन फिर उसको हम फौरन बनाते हैं, वरना ये हार्ड हो जाते हैं। अच्छा, ओके, बिस्मिल्लाह करते हैं मेरी बहन। आप इधर आ जाओ, आ जाओ जी। नाज़रीन, आप लोगों ने हमें करना है लाइव कॉल, सुनानी है नाते, मजे मजे की करनी है बातें। तो आपको मिलेगा यहाँ पर वाइटल का गिफ्ट, हमारे पास है नेल्सन पेंट का गिफ्ट, मरहबा का गिफ्ट, और निज़वा का बैग कहाँ है भाई? बच्चियां ब्यूटी इनहेंस कैसे करेंगी? यहाँ पर बैग ही नहीं है। अच्छा जी, वो भी है, आपका गिफ्ट भी है, और कौसर मसाले के गिफ्ट है। ये सारे गिफ्ट आपके साथ जाएंगे, और आपके साथ भी कौसर मसाले का बैग जाएगा। ठीक है जी। सबसे पहले क्या डाला? हाय, हमने देखा नहीं, हाय रब्बा, हम भूल गए। चलिए, उबले हुए आलू लिए, प्याज लिया, ठीक है, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और प्याज लिया। आप सुनेंगे इसकी एक खास स्पेशल एक स्मेल आती है जो कि इसकी क्रेविंग को बढ़ाती है। और ये जो इस वक्त जिस तरह ये कोली क्या बोलते हैं, मिट्टी का बर्तन है, उसकी ठंडक इतनी अच्छी लग रही है। बस मैं इसमें टमाटर में मैं बीज निकाल देती हूँ, क्योंकि वो फिर पानी छोड़ देते हैं। मैंने घर में ना ऐसी कोई प्लेट्स मिट्टी की ना 3-4 रखी हैं, खाना डालना भूल जाते हैं। बहुत ज्यादा फायदेमंद है अगर हम बिंग शेफ इस चीज को देखें। इतनी मेरे कटोरियां भी ली हुई, ग्लास भी लो, तो बस वो कभी कभी ग्लास में पानी याद आता है। और वो जो ये थोड़ी सी हम रखेंगे, उसके बाद हम इसको इसके ऊपर दही पोर देंगे, क्योंकि दही के साथ इस सारे का एक बड़ा अच्छा सा मिक्सर बनता है। थिन कर लेते हैं, पतला कर लेते हैं, क्योंकि दही इसके अंदर तक जाएगा। ये क्या है? पंजाबी दही भल्ले।
पंजाबी दही बल्ले ओ पंजाबियों कितने रह गए लाहौरियों कितने रह गए देखो सडी भैन की कर रही है ये उल्टी सीधी पंजाबी में बोल रही हूँ शेफ सायमा हमारे साथ हैं और जबरदस्त पंजाबी दही बल्ले बन रहे हैं। इसमें थोड़े थोड़े के बाद दही का पोरना जरूरी होता है क्योंकि इन्होंने दही को अपने अंदर सोक करना होता है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। सदी हाय कैसे आप ठीक हो? क्या नाम है आपका गुड़िया? जी मैं इरम बात कर रही हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ इरम मेरी प्यारी बहन। कहाँ से कॉल की? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ और आपके शो की तारीफ करूंगी। बेहतरीन माशाल्लाह से शो जा रहा है। आपके जो पोटैटो चिकन मैक्रोन से खाए थे एक शेफ ने, वो मैंने ट्राई किए थे और बहुत मजेदार जायकेदार बने थे। शुक्र है ये मुझे बहुत। अब आपने पंजाबी दही बल्ले भी ट्राई करने हैं। यकीन करें सायमा ने ऐसे झटपट बनाए हैं। आप जरूर ट्राई करेंगे और हम रजिस्टर कॉपी लेके बैठ जाते हैं और जो हमें रेसिपी पसंद आ रही होती है हम उसको लिखते हैं और फिर अफ्तारी में या सहरी में जो ट्राई करने वाली होती है हम जरूर करते हैं। क्या बात है क्या बात है। अब मुझे बताएं कौन सा गिफ्ट मेरी बहन आप बताएं आपको गिफ्ट कौन सा कराची में आप कहाँ कौन सा लेंगे? डिनर सेट। ओ तेरी खैर है वो तो हम लाइव कॉलर का सेगमेंट है। ये तो हमारे दूसरे गिफ्ट आपके लिए। चले कोई बात नहीं नेल्सन पेंट का गिफ्ट आपके साथ जाएगा और आपने जो है यहाँ पर आनी हमारे साथ अफ्तारी भी करनी है और जो है अपना गिफ्ट भी ले जाएगी। बड़े खुले दिल की हैं। अफ्तारी के लिए आज तक कोई किसी को दावत नहीं शो में देता। माशाल्लाह आप सारे कॉलर्स को इनवाइट करती हैं। नहीं आप आए हमारे साथ अफ्तारी भी कीजिए और अपना गिफ्ट भी लेके जाए। बहुत शुक्रिया राम। अब दूसरों को मौका देंगे बात करने का। थैंक यू सो मच एंड लव यू मेरी प्यारी बहन। दुआ में याद रखिएगा ठीक है। अच्छा जी साथ साथ आपने वो खट्टी मीठी चटनी भी ऐड कर ली? जी बिल्कुल। इसमें नीचे जितनी भी मैंने लेयर्स दी हैं मैं देखती जा रही हूँ। मैंने चटनी बस लड़की उसमें जगह खत्म हो गई। जगह भी खत्म हो गई। हमारा काम भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ये बड़े जबरदस्त। वेरी होपफुली ये अफ्तार में हम सबको इंशाल्लाह ताला बहुत मजा देंगे। इसके ऊपर फाइनली इसके ऊपर मैं चाट मसाला और इनकी एक पोरिंग करती हूँ क्योंकि मैं जरा हाथ से करने की यूज्ड हूँ। कोई बात नहीं मुझे अंदाजा कर लिया मेरी बहन क्योंकि स्पून के साथ वो मजा नहीं आता। तो इस तरह और बाकी जो किसी ने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड ओए चाट के मसाले की खुशबू भी दबंग है। ये चाट मसाला भी हमारा स्पेशल है और ये चटनियाँ भी हमारी स्पेशल हैं जो कि हमारी डिशेस को। किस नाम से आप कर रहे हो काम? मैं मनो सलवा बाय साइमा के नाम से। मनो सलवा बाय साइमा मनो सलवा बाय मनो सलवा बाय साइमा आ गया सही। जी बिल्कुल। मुझे बात मुस्तफा याद है कि इतनी बार ये बोलो तो ये बाइक तुम्हें मिल जाएगी। फेसबुक पे भी मेरा पेज है माशाल्लाह इंस्टा पे भी है। क्या बात है जी। आप इनको आप ऑनलाइन ऑर्डर आप करना चाहें तो आप साइमा को ऑर्डर कर सकते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। इसके साथ हम बनाएंगे। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक शहजादी। क्या नाम है आपका? मैं फातिमा बिहारी से। मैंने दोबारा कॉल किया आपको। दोबारा क्या मतलब पहले की थी तो लगी नहीं? जी मैंने की थी परसों आपको नात भी सुनाई थी। अच्छा अब मेरी प्यारी बहन हुक्म करे। प्रोग्राम देख रही है? जी मैं देख रही हूँ। अब क्या करूं जल्दी से कुछ बात करें कुछ नात सुनाएं। कुछ बात करेंगे तो मैं गिफ्ट दूंगी ना। नात सुनाती हूँ। सुनाओ। जी सुनाए शहजादी सुनाए। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलाम इलाही दिया जिसने लाकर कलाम इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद। सुभान अल्लाह इरम आपने जीता हमारा वाला गिफ्ट। नेक्स्ट कॉलर कौन है? बहुत शुक्रिया। किचन सेगमेंट यहाँ पर इख्तिताम को पहुंचा। शेफ साइमा को मैं आपको बहुत शुक्रिया करती हूँ। ये बताएं साइमा आप रमजान में अपने नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहते हैं?
रमज़ान में जिस तरह से आज आप हसद पे बात कर रही हैं, हसद से हमें बचना चाहिए। हसद नेकियों को भी खा जाता है और हमारी ज़िंदगियों को भी खा जाता है। मुख्तसर बात की लेकिन बहुत प्यारी और जामे बात के, हसद नेकियों को भी खा जाता है और हमारे अंदर तमाम जो एक फीलिंग वो सब कुछ ही खा जाता है। बहुत शुक्रिया मेरी जान, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे मिलके भी, और आपकी डिश भी बहुत ज़बरदस्त है। और ये जो है पंजाबी दही बल्ले आपने ज़रूर अपने घर में ट्राई करने, और साथ में ठंडा ठंडा मरहबा का शरबत भी ट्राई कीजिएगा। आज हमने लस्सी में ट्राई किया। ये लस्सी में ट्राई, अच्छा बार बार मुझे करिए लस्सी बहुत जबरदस्त, ये भी एक यूनिक है। तो अब लस्सी में ट्राई कीजिएगा मरहबा का ठंडा ठंडा मजेदार शरबत। चले जी, यहाँ हम लोग चलते हैं सैयद ज़ुबैर रहमानी की तरफ और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। सैयद ज़ुबैर रहमानी साहब जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। अब कोई क्या हमें गिरा हर सहारा गले लगाएगा, हमने खुद को घेरा लिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पे, आने वाले अज़ाब टलते हैं। देखना है कि गुलामों पर कैसे दुश्मन के वार चलते हैं, जिनका साया नजर नहीं आता, उनके साए में हम तो पलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पे, आने वाले अज़ाब टलते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयद ज़ुबैर रहमानी साहब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करे थे। अस्सलाम वालेकुम अस्करी साहब, कैसे हैं आप? ठीक है और माशाल्लाह बहुत सारी तकरीबात में आपका जाना, और आप तो भूल ही गए, आपको पता नहीं है आपके साथ प्रोग्राम हमारा होता है हेल्थ का, हैं भूल जाते हैं और भूल भी जाते हैं और साथ में कहीं और निकल जाते हैं। पिछले साल हफ्ते आपने ऐसे ही किया था, आपको पीर को बुलाया था मैंने, हाँ लेकिन इनकी क्योंकि माशाल्लाह मैं बताना चाहूँगी हकीम अस्करी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और इनकी मैं कहूँगी हल्का है बाप, दोस्तों का एक मैं कहूँगी क्या कहूँगी हल्का है बाप कहूँगी, सबके साथ है, और वो हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, सबसे आपकी मोहब्बतें हैं। आप इस वक्त तो इतने मसरूफ़ हैं कि अभी भी बैठूं कि नहीं मैं जाऊं, मैंने एक और जगह अफ्तार पे जाना है, तो आपकी ये सारी सरगर्मियां साथ साथ चल रही हैं हकीम साहब? जी हाँ जी, हम बिल्कुल सब चीज़ों को लेकर साथ चलना पड़ता है। हमारे चैनल पे वाकई मैंने लास्ट टाइम आपको नहीं पहुंच सका, कुछ है क्योंकि गवर्नर हाउस में हमारी अफ्तार थी, जी जी जी, ये वजह थी, और आज भी एक दो जगहों पे बड़ा ज़रूरी
افطار کا ہے پروگرام، اگر آپ نے پکڑ لیا کہ نہیں اب تو یہیں جانا ہے، یہیں سے افطار کر کے جانا، ہم نے کہا ہمیں بھی اتنے آپ لوگوں کی ناظرین کی محبت ہے، اور یہ کہ جب بھی کہیں بلاوا ہوتا ہے یا چینل پہ ہوتے ہیں تو مسلسل ہمیں اپنی حکمت کے حوالے سے لوگوں کو فیضیاب کرنے کا مواقع مل جاتے ہیں۔ بالکل بالکل، اور ماشاءاللہ آپ کا جو ہے خاکسار تحریک سے بھی تعلق ہے، اور آپ کا حکمت سے بھی تعلق ہے، شعر اور شاعری بھی ہے، اور انشاءاللہ ایک بڑا ڈیبیٹ کمپٹیشن ہے، اس کے آپ جج کے فرائض بھی آپ نے انجام دینے انشاءاللہ، کیونکہ آپ کے خود اشعار اتنے بلند پائے کے ہوتے ہیں، جب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو یا مولا علی کا ذکر ہو تو بہت خوبصورت انداز ہے۔ تو ناظرین میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر میں جوائن کرتی ہوں، کیونکہ ناظرین ان کے ساتھ میرا ہوگا ہیلتھ سیگمنٹ اسپیشل ایکسکلوزیو، تو تھوڑی دیر میں ہم ہیلتھ کی بات کریں گے، لیکن ابھی ناظرین آپ لوگ بالکل تیار ہو جائیں، کیونکہ یہ ہے کوئز کمپٹیشن، یعنی کہ ذہنی آزمائش کا مقابلہ، اور اس پروگرام کو اسپانسر کیا ہے نزوہ بیوٹی کریم نے۔ ان کا ہیئر آئل، ان کا شیمپو، ان کی بیوٹی کریم دی بیسٹ ہے، اور انہوں نے اسپیشلی ایک بائک ہمیں دی ہے کہ وہ کوئز کمپٹیشن میں کوئی بھی ون ہوگا اس کو دی جائے گی۔ چلے جی، یہاں پہ ننھی منی بچیاں ہیں، اب سنا ہے کہ وہ جو بچیاں ہیں وہ بہت ذہین ہیں، تو اب دیکھتے ہیں وہ کتنی ذہین ہیں۔ اور جی السلام علیکم، مائک تو لے، ایک کالر ہے ہمارے درمیان۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون ہمارے ساتھ؟ مسز رؤف بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی رؤف میم، کیا کہتی ہیں آپ؟ کال کی آپ نے؟ ہاؤس وائف ہوں، لائف کال کی ہے میں نے، فرسٹ ٹائم کی ہے، فرسٹ ٹائم کریں آپ۔ کیا کروں؟ سوال کریں آپ۔ سوال؟ اچھا، تھوڑی دیر میں ایک لائیو کالر سیگمنٹ ہوگا، اس میں سوال کروں گی، ابھی کوئز کمپٹیشن کا پروگرام ہے۔ تھینک یو سو مچ فار کالنگ۔ اچھا جی، ابھی شہزاد بھائی یہ دن کانسرٹ ہم نے، اچھا یہ ناظرین کوسچن آنسر کا جو ہم لوگوں کا ایک سلسلہ ہے، جب میں کوئز کمپٹیشن کہتی ہوں تو اس وقت ہمارا ایک الگ سے سیگمنٹ ہوتا ہے کوئز کمپٹیشن کا، اور جب یہ سیگمنٹ ختم ہوگا تو آپ سب ریڈی ہو جائیں، اس میں بہت سارے آپ لوگوں کے لیے گفٹ ہیمپرز ہیں، اور آپ بالکل اس میں کال کیجئے گا۔ ابھی کال نہ کوئی کرے تو زیادہ بہتر ہے، تو ہم لوگ جو ہے ہمارے سوالات بالکل ریڈی ہوں، اور نزوہ کی بائک ہے، اور ذہنی آزمائش کا مقابلہ ہے، کوئز کمپٹیشن کا مقابلہ ہے، اور بچیاں بالکل ریڈی ہیں۔ چلتے ہیں ہم اپنے سیگمنٹ کے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ کون ہے بیٹا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ زمل؟ آپ کا نام کیا ہے؟ صفت ہمارے ساتھ ہے، اور سیکنڈ پہ یہ ریڈ سوٹ میں کیا نام ہے گڑیا آپ کا؟ زمل ہمارے ساتھ ہے، صفت ہمارے ساتھ ہے، اور دوسری بچی کا نام کیا؟ نمرہ؟ جی صفت، اور یہ ہو گئی ہیں رمل اور نمرہ۔ چلیں جی، اچھا بیٹا وہ والا مائک لیجئے گا، آپ کو دیکھیں وائس میرے خیال میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے، اونچا بولے، بات کیجئے، ہیلو کریں۔ ہیلو، آ رہی ہے آواز؟ اوکے ڈن ہو گیا، کوئی بات نہیں، تھوڑا آواز میں پرابلم ہے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں صفت، آپ ہے نا؟ صفت سوال کروں بیٹا، ریڈی ہو؟ اسکول کا نام کیا ہے؟ سیوی اسکول۔ سیوی اسکول، چلیں جی آ جائیں جی۔ کائنات میں سب سے زیادہ علم کس نبی کے پاس تھا؟ جی کائنات میں سب سے زیادہ علم کس نبی کے پاس تھا؟ نبی کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہترین، بہت اچھا، ماشاءاللہ آپ نے صحیح جواب دیا۔ صفت نے پہلے سوال کا صحیح جواب دیا۔ دوسرا سوال کرنے والی ہوں، اور دوسرا سوال ہے سب سے پہلے اللہ اکبر کس نبی نے کہا تھا؟ میں دو نام لے رہی ہوں، آپ دونوں میں سے کوئی ایک نام بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ چھوٹے بچے ہو اس لیے ذرا سا آپشن بھی دے رہی ہوں کہ سب سے پہلے اللہ اکبر کس نبی نے کہا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ جی دونوں میں سے کوئی ایک تھے، جلدی جلدی، کوئی ٹائم نہیں ہے گڑیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ بالکل غلط جواب آپ نے دیا ہے۔ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کتنے سال قیام پذیر رہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں کتنے سال قیام پذیر رہے؟ 53 سال، 55 سال یا 50 سال؟ جی کوئکلی گڑیا جلدی سے، جی بتا دیں، کچھ بھی بتائیں۔ 50 سال۔ نہیں، جواب غلط ہے، آپ ان کو دیجئے پلیز، زمل کو دیجئے۔ زمل سوال کروں چندہ؟
ओके, वो कौन सा पानी है जो खड़े खड़े पीना चाहिए? जमजम। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा जी, किस शख्स को खाने पीने से रोजा, किस शख्स जो खाना पीना खा ले उसका रोजा नहीं टूटता? कैसे रोजा नहीं टूटता? अगर वो मतलब भूल से खा ले या जान के खा ले तो उसका रोजा नहीं टूटता। बताएं कैसे रोजा नहीं टूटता? जब वो भूल के खा ले। अरे वाह भाई वाह, सही जवाब दिया है। अच्छा जी, जमीन पर सबसे पहले किस ने अजान दी? बहुत आसान सा है, बहुत आसान। आप उसमें चले जाओगे सेमीफाइनल में, जल्दी से, शाबाश, जल्दी से। हज़रत बिलाल। अरे बिल्कुल सही जवाब दिया। अरे वाह भाई वाह, सिमल आप तो सेमीफाइनल में चली गई हैं। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, बहुत बहुत जबरदस्त खेले हो आप, ग्रेट। चले जी निम्रा के पास चलते हैं। निम्रा 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 गुड़िया रेडी हो? चले जी, आपसे सवाल, मेरी सोच होती कि चले जरा सा बच्चियों से जरा सा आसान सवाल करो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में पहला कदम कहाँ रखा था? जी, श्रीलंका। अरे वाह भाई वाह, ग्रेट ग्रेट, बेहतरीन बेहतरीन। कुरान पाक में सूरतों की तादाद कितनी है? 114। अरे मेरा बच्चा बिल्कुल सही खेल रही है। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। आखिरी सवाल, हो सकता है आप भी सेमीफाइनल में चले जाओ। ठीक है जी, वो कौन सी जंग है जिसमें फरिश्तों ने मदद फरमाई? 2 जंगों के नाम ले लूं या बता दोगी? जंगे ओहद, हाँ क्या बोलो? ऑप्शन नहीं, ऑप्शन दे रही हूं। जंगे ओहद, जंगे खंदक, जंगे बदर। सोच के जवाब देना, सेमीफाइनल में जा सकती हूँ तीनों का जवाब सही दिया तो। वो कौन सी जंग है जिसमें फरिश्तों ने मदद की? जंगे ओहद, जंगे खंदक, जंगे बदर। जल्दी जल्दी, क्विकली, टाइम नहीं है गुड़िया। जंगे ओहद। हाय हाय, चले कोई बात नहीं, आप बेटा चली गई हैं जिमल, ठीक है, सेमीफाइनल में। और ये गिफ्ट हैम्पर, टेस्ट लैंड के गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएंगे। थैंक यू सो मच। ये क्विज कंपटीशन का सेगमेंट खत्म हुआ और देखते हैं सेमीफाइनल में जाके आप निज़्मा ब्यूटी क्रीम की जानिब से बाइक जीतती हैं कि नहीं। लेट्स सी, अब आ गया है लाइव कॉलर का सेगमेंट। और लाइव कॉलर में जो है हमारे साथ बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर हैं और एलसीडी है, 7 हर्बल की बाइक है, कौसर मसाले, मलका मसाले, नेल्सन पेंट, मराबा, बहुत सारे गिफ्ट है। हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी प्यारी बहन, आवाज जरा शहजाद भी कम आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, अब आवाज आ रही है? बिल्कुल सही। क्या नाम है आपका? जी, मैं मलीहा बात कर रही हूँ गोजरा से। अच्छा जी, मरीना मरीना मलीहा मलिया मलिया, आर यू रेडी? सवाल कर लूं? जी, सबसे पहले क्वेश्चन से पहले मुझे आपका सेशन जो कुकिंग का था वो मैं देख रही थी, मैम साइमा का, उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे उनका देखने का बहुत ज्यादा मजा आया। दही भल्ले की रेसिपी जो स्पेशली पंजाबी स्टाइल में उन्होंने बनानी सिखाई है, तो बहुत ज्यादा खुशी हुई और इंशाल्लाह जरूर फॉलो करूंगी। ओके, आगे क्वेश्चन करूं फिर मैं? जी जी करें। आर यू रेडी? यस। पक्का? सोच लो, फिर बाद में ये नहीं कहना ये सवाल नहीं वो सवाल नहीं। हाँ जी जी, पूछिए। अच्छा जी, पहला सवाल शहजादी ये है कि सवाल जी, कुरान पाक में यौमुल फुरकान किस दिन को कहा गया है? यौमुल फुरकान? जी, क्वेश्चन दोबारा रिपीट कीजिएगा। कुरान पाक में यौमुल फुरकान किस दिन को कहा गया है? जिस दिन ग़ज़वा बदर हुई थी। बिल्कुल सही जवाब। आपने जीता है मराबा का गिफ्ट हैम्पर। नेक्स्ट हमारे दरमियान कौन कॉलर है? हेलो, बहुत सारे इनामात जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है मेरे साथ? वालेकुम सलाम जी, आपका नाम क्या है और कहां से कॉल किया आपने? मेरा नाम मोहम्मद रऊफ है। कहां से कॉल किया आपने? मोहम्मद रऊफ है। रऊफ साहब, आप किस शहर से बात कर रहे हैं? मुल्तान से। मुल्तान से। सवाल कर लूं?
سر آپ کو میری آواز نہیں آ رہی تو میں پھر آپ سے بات نہیں کر پاؤں گی. سوال کر لوں آپ سے؟ سیکنڈ لینے جو ٹیلی ویژن کی آواز کھولتے ہیں نا ذرا ان سے بات نہیں ہو پائے گی, ان کا دھیان ٹیلی ویژن پہ ہوتا ہے. ہیلو السلام علیکم میری بہن, کیا نام ہے آپ کا؟ ریحانہ نام ہے میرا, مجھ سے سوال کریں. ریحانہ کہاں سے آپ نے کال کی چندہ؟ کراچی سے بات کر رہی ہوں, کراچی سے. کراچی سے. سوال ہے یاجوج ماجوج کس نبی کی اولاد میں سے ہیں؟ سوال دوبارہ ریپیٹ کرنا. یاجوج ماجوج کس نبی کی اولاد میں سے ہیں؟ ایک منٹ, میں نے ہاں مجھے معلوم ہے. ایک منٹ گوگل سرچ کریں, گوگل سرچ کریں. نیکسٹ کالر ہمارے درمیان کون ہے؟ جلدی سے ہمارے پہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا. 1 2 3 4 5 ختم. ہیلو نیکسٹ. ہیلو السلام علیکم میری بہن. وعلیکم السلام. سوری میرا بھائی, کیا نام ہے آپ کا؟ عمران لاہور سے بات کر رہا ہوں میڈم. عمران لاہور سے. سوال کر لوں؟ جی آسان سا سوال کرنا ہے, بڑی مشکل سے کال ملی ہے. کیا کروں؟ آسان سا سوال کرنا ہے. تو مشکل کیا ہوئی؟ مشکل آسان گئے نا سوال میرے سے. کون سی حلال چیز کو اللہ کو ناپسند ہے؟ کون سی حلال چیز ہے مگر اللہ کو ناپسند ہے؟ ہماری چیز جن جنات. دنیا میں دوسرا سوال, وہ پہلا بھی غلط دیا آپ نے. دنیا میں سب سے پہلی قبر کس کی بنائی گئی تھی؟ پہلی قبر, اچھا میڈم میں نہیں آ رہا مجھے یاد. کوئی بات نہیں, کوئی میرا شہزادہ صدقے جاؤ 2 روزے کے بعد 2 بادام بھی کھانے ہیں آپ نے. اچھا میرا سونا روز بناؤ, دماغ تیز ہوگا. ہیلو السلام علیکم. نیکسٹ ہمارے درمیان کالر کون ہے؟ چلے جی نیکسٹ کالر دیکھیں. جی السلام علیکم. ٹیلی ویژن کی آواز بند کیجئے کوئکلی. 7 اربل کی بائک, 7 اربل کی LCD کون جیتے گا؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. حسیب شاہ بات کر رہا ہوں. کہاں سے؟ وسیع شاہ کہاں سے؟ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں نے بائک جیتنی ہے, میرے سے جتنے بھی سوال کریں. پکا؟ جی. پہلا سوال ہے جی. ہیلو. عیسیٰ علیہ السلام نے آخری نصیحت میں کس پیغمبر کی بیوی کی مثال دی تھی؟ کوشچن ریپیٹ کریں ایک بار صرف. عیسیٰ علیہ السلام نے آخری نصیحت میں کس پیغمبر کی بیوی کی مثال دی تھی؟ 1 2 حضرت لوط علیہ السلام. بالکل بھی نہیں. آپ نے 7 اربل کی LCD اور بائک دونوں مس کی ہے. نیکسٹ کالر ہمارے درمیان کون ہے؟ ہیلو جی. ہیلو السلام علیکم. السلام جی کون ہمارے ساتھ؟ جی میں ہنا بات کر رہی ہوں. ہنا کہاں سے؟ گلستان جوہر سے بات کر رہی ہوں. گلستان جوہر سے. چلے جی سوال میں نے کرنا ہے. یاجوج ماجوج کس قوم کی اولاد میں سے ہیں؟ یاجوج ماجوج کس قوم کی اولاد سے ہیں؟ کوئی ہنٹ دے سکتی ہیں آپ؟ کس یاجوج ماجوج کس نبی کی اولاد میں سے ہیں؟ کس نبی کی اولاد میں سے ہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام. بالکل بھی غلط جواب. آپ نے نزوہ بیوٹی کریم کی بائک 2 سوال اور کرتی تو آپ جیت چکی ہوتی. آپ بہت ایکٹیو ہے ماشاءاللہ, ہماری ریگولر کالر ہیں. ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر کون ہے؟ ہیلو السلام علیکم. آخری کال جلدی سے کوئکلی. ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو. یا اس طرح پھر میں بات نہیں کر پاؤں گی. نیکسٹ ہمارے درمیان کون ہے؟ نیکسٹ کالر لے لیں بھائی جلدی سے, آخری لے لیں. ہیلو السلام علیکم. السلام جی کون ہمارے ساتھ؟ لاڑکے والی بات کر رہا ہوں. کہاں سے؟ میں لاڑکانہ سے. بہت آسان سوال اور آپ کو ملے گا لاڑکانہ میں گفٹ ہیمپر. سوال کر لوں میرے بھائی؟ جی. کتنا آسان کروں کہ کتنا مشکل کروں پہلے یہ بتاؤ. جی آسان کروں کہ مشکل؟ آسان کر دو. 4 پیغمبروں کے نام بتا دو جلدی سے. سوری 4 فرشتوں کے نام. نہیں 4 فرشتوں کے نام بتا دو. حضرت میکائیل علیہ السلام, حضرت اسرائیل علیہ السلام, حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت اسرافیل علیہ السلام. نہیں یہ آپ نے اس میں ابراہیم علیہ السلام بھی کہا ہے نا, یہ تو وہ نہیں ہے فرشتوں. یہ تو پہلے کہا تھا نا. ہاں یہ پہلے کہا تھا میں نے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ نے 4 فرشتوں میں شاید ایک آپ نے غلط نام. یہ بہت شکریہ آپ نے کال کی. آپ نے جی. نیکسٹ ہمارے درمیان کون ہے؟
हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, आखिरी कॉल शहजाद भाई, डन है जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका मेरे भाई? हुसैन शाह, हुसैन शाह, कहाँ से कॉल किया आपने? कराची से। कराची से। सवाल कर लूं? हाँ सवाल कर ले। कुरान पाक का कुरान का सबसे पहले नाजिल होने वाला लफ्ज कौन सा है? अलिफ इकरा। अरे वाह, आपने जीत लिया मलका मसाले के गिफ्ट पर। आपने यहाँ कराची में, आप यहाँ आए, मेरा भाई हमारे साथ रोजा खोले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हम लोग जी शहजाद भाई अगर बताएं मुझे जरा, मैं प्रोग्राम को कंटिन्यू करूं हकीम साहब? है हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी नाज़रीन। अब हमारा जो है, मैं जरा हकीम साहब से बात करना चाहूंगी। हकीम साहब, कैसा प्रोग्राम लगता है जब हम इस तरह करते हैं? प्रोग्राम बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है और लोगों की आईक्यू भी पता लगती है कि इस तरीके से आपको तारीख़ी हवालों से और जो हमारी असलाफ की और बुज़ुर्गों की और नबियों की तारीख़ है, उससे आप लोगों को अवेयरनेस भी मिलती है, कुरान से भी मालूमात मिलती हैं, और यूँ नौजवानों को अपने रमज़ान के हवाले से भी उन्हें मालूमात मिलती है। और ये तमाम मालूमात जो है, ये असल में कोई इस प्रोग्राम का एक हिस्सा होती हैं, इसके बग़ैर जो है कोई इस प्रोग्राम का मज़ा नहीं आता। और यही वजह है कि जब मैं बच्चों को, नौजवानों को देखता हूँ कि वो अपने सवाल के जवाब जो देते हैं, वो उनमें काफ़ी लोग तो बहुत अच्छा बोलते हैं, मगर कुछ लोग जो हैं वो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो घबराहट नहीं होनी चाहिए, और ऐसे में बाज़-औक़ात घबरा के जवाब भी गलत दे देते हैं। घबराना नहीं है। अच्छा जी नाज़रीन, ये है हल हमारा, कहते हैं कि सेहत की बात तिब्बे नबी के साथ, और आज हमारे साथ मौजूद हैं वो हस्ती, वो हेल्थ कंसल्टेंट, वो हर्बलिस्ट, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, जिनको इतनी ज़्यादा नॉलेज है और माशाल्लाह बहुत ही सीनियर हैं। और जब भी हेल्थ की बात आती है, तिब्बे नबी की बात आती है, तो हकीम अस्करी साहब का नाम सर फहरिस्त है। और माशाल्लाह उनकी सबसे वजह ये भी है, पॉजिटिविटी उनके नसीब में, किस्मत में आई है, क्योंकि उनके 11 पुश्तों से जो उनका एक हिकमत का ताल्लुक है, उनके दादा परदादा, उनके दादा, उनके दादा, तो वो जो नुस्खे हैं जो उनके नसीब में आए हैं, तो वो उनको लेके चल रहे हैं, ये बड़ी बात है। और इस वक्त मौजूद है, मैं एक बार फिर उनको आपसे मिलवाना चाहती हूँ, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे रोज़े के साथ आपकी जो सेहत की बात। तो देखते हैं वो हमें आज कौन सी टॉपिक, कौन सी बीमारी जो रोज़े के साथ साथ हमें लेके भी चलनी है, और इसका कोई ख़ास असर ऐसा नहीं कि हम अपना रोज़ा अल्लाह ना करे छोड़ दें, लेकिन हम अपनी डाइट को और अपनी दवाओं को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं हकीम अस्करी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम। आप मेरा रमज़ान का भी हिस्सा हैं, ऑफ कोर्स मैं आपसे बगा कुछ बातें भी पूछती रहती हूँ, अभी मेरे क्विज़ में भी मेरे साथ ही थे। तो आज मैं ये चाहूँगी, क्योंकि रोज़े के साथ लोग सेहत की भी बात करते हैं, तो आज आप क्या बात बताना चाहेंगे रोज़े और सेहत से रेलेवेंट? मैं रमज़ान में, देखिए रमज़ान है जी शफा का महीना, बरकतों का, शिफा का, बिल्कुल बिल्कुल, नेमतों, बरकतों, निजात, शफा का। रोज़ा ज़कात है ना जिस्म की, बहुत अच्छी बात कही आपने। ये पूरे साल में जो जिस्म की ज़कात निकलती है, माल की ज़कात निकलती है, जिस्म की सफाई होती है, माल की सफाई होती है, यानी ये समझे कि दिल, दिमाग, नज़र, हर चीज़ को शफाफ कर देता है अल्लाह ताला। और इसी पूरे साल में हमें इतना रिज़्क़ नहीं मिलता, इतनी रग़बत के साथ हम जिस तरह अफ्तार करते हैं, कि उसमें फल हैं, फ्रूट हैं, तमाम नेमतें हैं, और हम सारा दिन जो है वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रोज़ा रखते हैं, भूख प्यास बर्दाश्त करते हैं। इसका मकसद ये, मतलब तो ये है कि जब आप भूख प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं, तो फिर गुस्सा भी बर्दाश्त करना चाहिए। सुभान, बहुत प्यारी बात। फिर आपको हर वो काम करना चाहिए जिस पर अल्लाह ने हुक्म दिया है कि ये काम करो, नेकी करो, लोगों की खिदमत करो, ज़कात दो। ज़कात के लिए लोगों को ढूंढो, हकदार कौन है। सबसे पहले तो आपका पड़ोसी है, आपका हकदार आपका रिश्तेदार है, आपका हकदार फिर आपके अहबाब हैं। अब इन सबको देखने के बाद फिर आप बाहर जाके बाहर देखें, अव्वल ख्वाहिश बार दरवेश, पहले घर वालों को देखो, फिर बाहर देखो कि आपके घर में कौन ज़रूरतमंद है, कौन गरीब है, आपके ख़ानदान में कौन मुस्तहिक़ है। फिर आप देखें कि आपको ये पता है कि ख़ानदान में बेवा कौन है, ख़ानदान में यतीम कौन है। फिर आपको ये भी मालूम होगा कि भी आपके पड़ोस में कौन यतीम है, कौन बेवा है, कौन हकदार है, कौन ज़रूरतमंद है। हम असल में रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं,
मोहल्ले दारों को भी छोड़ देते हैं, घर से बाहर निकल के हकदारों को तलाश करते हैं जिनके बारे में कुछ पता नहीं होता, सिर्फ हायत शक्ल देखकर, उसकी जी कपड़े देखकर, उसका रोना धोना देखकर यही हकदार है, ये रो भी रहा है। हालांकि बात यह है कि हमारे बहुत से ऐसे अजीज हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, जो अपना मुंह नहीं खोल सकते, जो अपना हाथ को ऐसा नहीं कर सकते। सफ़ेद पोशी में वो कभी अपने मान को, अपनी इज्जत को, अपनी अना को नहीं ठेस पहुंचाते कि किसी के आगे वो भूखे मर जाएंगे मगर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे सवाए रब के। बिल्कुल ऐसे। तो ऐसे लोगों पर जब आप अपना ज़कात, खैरात, सदक़ात देते हैं या मदद करते हैं तो फिर यकीन मानिए कि ये आपका सदका, ये खैरात, ये ज़कात, ये आपको रब ने आप पर जो अनायत फरमाई है उसके तुफैल कि आपका माल साफ़ हो गया, आपका जिस्म साफ़ हो गया, आपकी रूह की बालिदगी हो गई, आपका पूरा अमल, सारा साल का अमल में आपने जहाँ जहाँ कोताहियाँ की हैं, जहाँ जहाँ गलतियाँ की हैं, वहाँ दुरुस्त हो गया और 5 वक्त के नमाजी आप बन गए और यकीन, ईमान, दिल, दिमाग, नज़र, हर लिहाज से आप अल्लाह के बंदे नज़र आने शुरू हो गए। ये है रोज़ा का एक रमज़ान शरीफ में आप जो कुछ दे रहे हैं लोगों को, अल्लाह उसके तुफैल कई गुना ज़्यादा आपको उसकी बरकत अता फरमा रहा है। अच्छा, मैं एक बहुत, क्योंकि कुछ लोग किडनी के प्रॉब्लम में होते हैं, कुछ लोगों के अंदर जैसे पानी की बहुत कमी होती है और उसमें अगर जाहिर सी बात है पानी कम पिया जाए, क्योंकि रोज़े में तो कम होता है ना, एकदम नहीं पी सकते, तो यूरिन में जलन बहुत होने लगती है, पेशाब बहुत पीला बहुत ज़्यादा आने लगता है और इन्फेक्शन का ज़्यादा डर होता है, तो उसके भी आप क्या कर सकते हैं? ये मैंने बहुत सारे देखे हैं लोग जो इसके मेरे पास काफ़ी मरीज़ इस किस्म के आए कि जी वो उसको यूरिन की प्रॉब्लम हो गई, जिगर की प्रॉब्लम हो रही है, मैदे की प्रॉब्लम है, आंतों का मसाइल पैदा हो रहे हैं। ये तो असल में किडनी का मसला जो है वो डिहाइड्रेशन की वजह से, यानी पानी कम इस्तेमाल करते हैं। आप रात भर कई मैंने अक्सर घर देखे हैं कि रात भर वो लोग जागते हैं और मोबाइलों पे लगे होते हैं, हालांकि ये रात भर जागना इबादत का है ज़िम्मे में कि आप इबादत करें, अल्लाह से मग़फ़िरत करें, अल्लाह से अपनी मसाइल हल करवाएं। तो वो पानी भी कम बहुत पीते हैं क्योंकि मुसलसल मोबाइलों में लगे रहते हैं। आयन जब अज़ान होती है तो उस वक्त पानी का 1-2 गिलास पी लेते हैं। ऐसे में अफ्तार, सहरी में तो ख़ास तौर पर ना, जब अफ्तार कर लें, अफ्तार के बाद आप फ़ौरन पानी जो है थोड़ा थोड़ा पीते रहें, थोड़ा थोड़ा पीते रहें, जिसमें लस्सी है और लीमू की शिकंजबीन है, सत्तू का शरबत है, यानी जौ, ये सत्तू, और इसके साथ आप शक्कर का शरबत पिएं, इमली, आलू बुखारे का जूस बना के पिएं, अनार और माल्टा, किन्नू, मौसमी और मौसमी फल जो इस वक्त तरबूज, खरबूजा और गरमा, ये मौसमी, इसमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। ये तो अफ्तार के बाद इसका इस्तेमाल खूब आप कीजिए। और रात में जब भी आप उठें आप पानी पिए, लस्सी पिए, दूध पी लीजिए, बादाम और इसकी सरदई बना लें, बादामों की सरदई बना के वो आप इस्तेमाल करें। कैसे बनाएंगे बादामों की सरदई? खुद तो ऐसे नाम ले लेते हैं हम, फिर ढूंढेंगे कैसे? वैसे ये नुस्खा तो मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। तो सरदा लगने लगा। ये है कि आप वैसे इन दिनों लाल तरबूज के शरबत कितना फायदेमंद है, क्यों पानी की बहुत तरबूज तो हर लिहाज से, चाहे शरबत हो या उसका, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह खरबूजा, खीरा वगैरह। तो आप सरदई बनाने का बता रही हैं, तो सरदई का लिए तो आप ये कीजिए कि बादाम लीजिए, 7 दाने बादाम ले लीजिए। अगर एक आदमी है, इसी लिहाज से जितने घर में अफराद हैं उतने बादाम बड़ा इजाफा कर लीजिए। 7 दाने बादाम, 1 चम्मच सौंफ, उसमें काहू, कुरफा, कासनी, सही, ये 10-10 ग्राम हो, और उसमें मगज़ चहार मिला लीजिए 10 ग्राम, सही, और इसमें काली मिर्च 3-4 काली मिर्च और छोटी इलायची 4-5 छोटी इलायची डालकर आप इसको ग्राइंड कर लीजिए, खूब ग्राइंड कीजिए। इस तरह ग्राइंड कीजिए। पहले तो ये कुंडी डंडे में बना करती थी तो खूब उसकी मलाई होती थी, लेकिन बहुत बारीक करने के बाद जो है वो आप इसको मलाई की तरह जब बन जाए तो फिर इसको आप दूध में मिला लीजिए। ज़बरदस्त, ये ज़बरदस्त एक वो बन जाएगी। और इससे इतनी ताकत, दिल दिमाग को ताकत, और डिहाइड्रेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं रहेगी, हाजमा बेहतर रहेगा, आपको सारा दिन कमज़ोरी, नकाहत नहीं रहेगी। और अगर यही चीज़ें आप जौ के दलिए में मिक्स कर दें, सुभान अल्लाह, जौ का दलिया से ये ताकत भी रहेगी कि आपके अंदर जो है सारा दिन आपको भूख भी नहीं लगेगी, प्यास भी नहीं लगेगी,
آپ طاقت اور حشاش بشاش سے اور نظر آئیں آپ نے ابھی صرف ہم نے 2 منٹ کی بریک لینی ہے اور ہم نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے, ٹھیک ہے جی ناظرین, آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا ہے کیونکہ ابھی اس کے بعد عسکری صاحب آپ کو بتائیں گے, کیونکہ جن کی کڈنی میں انفیکشن یا یورین میں بار بار جلن ہو رہی ہے اور آپ کو اسٹول پاس کرنے میں بہت درد ہو رہا ہے, تو ان کے پاس بہت اچھی ہوم ریمیڈیز بھی ہیں اور یہ بہت اچھے طریقے سے بریف کرنے والے ہیں. تو آپ لوگوں نے میرے ساتھ ہی اسکرین پر رہنا ہے اور آپ میرے ساتھ ہیں عبادت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں, اور میرے ساتھ اس وقت ہیں عسکری صاحب اور میں آپ کے خدمت میں, اور یہ سیگمنٹ ہے ہیلتھ کی بات طب نبوی کے ساتھ. یہاں لیں گے تھوڑی چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد عبادت رمضان کے ساتھ. ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں, اور یہ ہے سیگمنٹ صحت کی بات طب نبوی کے ساتھ اور حکیم عسکری صاحب کے ساتھ. حکیم عسکری صاحب یہ بتائیے, جس طرح ہم لوگ تخم لنگا, گوند کتیرا اور پتہ نہیں کیا کیا نام آپ لیتے, مجھے تو وہ حکیمت کے نام نہیں, تو یہ شربت آپ نے کہا کہ وہ ہمارے لیے اندر ڈی ہائیڈریشن کو پورا کرتا ہے, جی بتائیے. گوند کتیرا ہے, اس کا شربت, اس میں تخم لنگا ملایا جاتا ہے, تھوڑا سا گوند کتیرا پانی میں ڈال کر رات کو رکھ دیں, صبح وہ پھول جائے گا, ٹھیک ہے, اور اس کا 1-2 چمچ چائے, اس کے فائدے کیا ہیں اس کے وہ بتاتا ہوں. اس کے 1-2 چمچ وہ لیجئے اور 1 چمچ جو ہے اسی طرح تخمہ بالانگو, ٹھیک ہے, یہ شربت میں بنائیں. اس کے فوائد تو یہ ہے کہ معدے کی گرمی, جگر کی گرمی یہ رفع ہوتی ہے, آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہوتا ہے, شوگر کے مریضوں کے لیے شوگر بھی نارمل رہتا ہے. ارے واہ, اتنا فائدہ ہے, اور قبض رفع ہوتی ہے اس جن لوگوں تو ساری رات آپ اتنا سا بھگو کے رکھ لیں, آنتوں میں خشکی ہو جاتی ہے, ارے واہ, تو اس کے لیے جس طرح قبض ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بھی بہت بہترین یہ ہے. رات کو 1 چمچ جو ہے وہ گوند کتیرا یہ بھگو کے نا پانی میں پہلے اس کو گلاس میں ڈال کے رکھیں گے تو یہ پھول جائے گا. اچھا, وہ تو بوقت جتنی ضرورت ہوئی اس کے حساب سے جو ہے گوند کتیرا ایک کے لیے جو ہے 1 سے 1.5 چمچ 2 چمچ جو ہے وہ آپ 1 گلاس میں ڈالیں, اور تھوڑا سا گوند کتیرا یہ کے ساتھ ساتھ جو ہے تخمہ بالانگو یہ بھی پانی میں بھگو دیں, یہ پھول جاتا ہے, یہ ڈالیے اور اس کے بعد جو ہے شربت میں مکس کیجئے. کوئی بھی شربت لے لیجئے, بزوری ہے, انجبار ہے, بادام کا شربت, نیلوفر ہے, انجبار ہے, اور اسی طریقے سے جو ہے آپ مختلف شربت میں جو ہے وہ یہ شربت ملا کر, اور یا لیمو بھی اس میں ڈال سکتے ہیں, وہ پیجئے. علاوہ ازیں دودھ کی کچی لسی بنائیں جو کہ گردوں کے لیے بہت بہترین ہے. کچی لسی کا مطلب یہ ہے کہ دودھ میں 1 پاؤ دودھ میں تقریباً ½ کلو پانی بنا لیں, یا 1 پاؤ دودھ میں 1 پاؤ پانی ملا سکتے ہیں, اور اس میں ملا کر اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیے, اور وہ آپ دن بھر میں اور یعنی رات بھر میں آپ اس کو پیجئے. افطار کے بعد پیجئے, پھر رات میں سحری سے پہلے پیجئے, سحری کرنے کے بعد بھی پی سکتے ہیں. اور یہ اس طرح گردوں کے امراض جو ہیں جو ہوتے ہیں ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے لوگوں کے گردوں میں درد شروع ہو جاتا ہے, جو پیشاب میں جلن اور تکلیف ہوتی ہے, یہ اس تکلیف سے رفع ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سوہنجنا لیجئے, سوہنجنا کے پتے, تازہ پتے لیجئے, انہیں بوائل کر لیجئے. اگر تازہ نہیں ملتے تو سوکھے ہوئے پتے, یہ 1 کپ پانی میں تقریباً 1 چمچہ چائے کا ڈالیے. اس میں لیمن گراس ڈالیے, اور اسی طرح اس میں پودینے کے پتے کچھ ڈال دیجئے, 21 پتے پودینہ شامل کیجئے, 1-2 چھوٹی الائچیاں. تو یہ افطار کے بعد, سحری کے بعد آپ یا رات میں کسی بھی وقت میں استعمال کیجئے, خالی پیٹ کیجئے, اور جتنا ہو سکے پانی زیادہ سے زیادہ پیتے رہیں. یہ سحری تک جو ہے وہ آپ کو پانی کی کمی جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے. یوں جو ہے گردے کے امراض جو پیدا ہو رہے ہیں اس سے بہت زیادہ ان چیزوں سے فائدہ ہوگا. میں نے سردئی کا بتایا, اس میں کاہو, خرفہ, کاسنی اور مکو اور سونف, بادام, ٹھیک ہے, یہ چیزیں میں نے بتائیں. سارا نسخہ ناظرین دوبارہ آپ پروگرام دیکھے گا, یہ یوٹیوب پر. اچھا, بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اس کا آپ نے بتانا ہے, وہ ہم لوگ بریک میں بھی بات کرتے ہیں ناظرین. ابھی کیونکہ ہم لوگ اس سیزن میں نا اس ماہ رمضان میں ظاہر سی بات ہے دسترخوان لگتا ہے, پکوڑے یا ایسی چیزیں ظاہر پتہ جو گیس زیادہ پیدا کرتی ہیں, جو پہلے سے ہی مریض ہیں ان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے, تو یہ ہمارے جسم میں جو ایک گیسز بننا شروع ہو جاتی ہیں, اور ہم لوگ پھر ان چیزوں کو اگر کھا لیتے ہیں تو
ہضم کرنا مشکل، تو پھر ہم کہتے ہیں ہمیں یہاں پرابلم یا تو وہ حکیم صاحب نے بڑی اچھا بتا رہے تھے سماجنے کا کہوا، اور اس کے اندر وہ 2-3 چیزیں وہ آپ نیم گرم بھی پئیں، اور اگر آپ اس کو گرم جو کچھ لوگ نہیں کہوے پیتے ہیں تو ہم اس کو شربت کی فارم میں بھی لا سکتے ہیں۔ حکیم صاحب بتائیں۔ جی ہاں، یہ سوانجنے کے اسی طریقے سے پاؤڈر خشک پاؤڈر ہے یا سوانجنے کے پتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ جو ہے شربت میں ملا لیجئے۔ یہ شربت میں 1 چمچ جو ہے آدھا چمچ پاؤڈر اگر سوانجنے کا ہے تو وہ پاؤڈر کے ساتھ شربت پی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کسی بھی حالت میں وہ آپ کے پیٹ میں جا سکتا ہے۔ اسی طرح سوانجنا دہی میں ملا لیجئے، زیرہ، سوانجنا، پودینہ اور کری پتہ، جی کری پتہ ہو جائے یا میتھی، تھوڑا سا میتھی، بہت زبردست، یہ بہت زبردست میتھی شامل کر لیجئے، یعنی میتھی کے پتے، تو وہ بہت زبردست آپ کا جو ہے وہ بنے گا، رائتہ بن جائے گا جو کہ خوشبودار بھی ہوگا، ذائقہ دار بھی ہوگا، اور آپ کو ہاضمہ بھی کرے گا، اور آپ کی ٹاکسینز بھی باڈی سے نکالے گا، ڈی ہائیڈریشن کے لیے بھی بہت لاجواب چیز ہے۔ بہترین۔ تو یوں رائتہ بنائیے اور رائتے کو استعمال کیجئے۔ اور اچھا دوسرا یہ ہے کہ قبض کیوں ہو جاتی ہے؟ اکثر لوگوں کو اس میں قبض بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ لوگ جو پکوڑوں کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، سموسے، پکوڑے یا ایسی چیزیں جو تیل والی اشیاء کا استعمال جو ہے وہ آنتوں کو خشک بھی کرتا ہے۔ ایک اور بات ہے کہ رمضان میں بعض لوگوں کو پائلز بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی میں نے دیکھا ہے کہ ان کو بواسیر جو ہے، خونی بواسیر بھی ہو گئی ہے۔ یہ اصل میں بتانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ رمضان شفا کا مہینہ ہے، اور اس شفا کے مہینے میں انسان اگر اس کی ریکوائرمنٹس پوری نہ کرے، وہ ذمہ داریاں پوری نہ کرے جو پیٹ کی ہیں، اور آپ اپنے بسیار خوری کریں، ایسا کھانا جیسے کھانا آئے اور آپ اس پہ ٹوٹ پڑے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ جناب یہ ہضم بھی ہوگا، بالکل، مجھے تو دکھ ہوتا ہے کہ زیادہ ڈال لیتے کھایا بھی نہیں۔ ایسی صورت میں بھی آپ یہ سمجھیں کہ رمضان میں پیدا ہونے والے پیٹ کے مسائل ان پہ بات کریں۔ رمضان میں پیدا ہونے والے کیوں وہ لوگ، یہ ان لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے جو صبر، شکر، قناعت سے جو ہے وہ اس کو ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں، بے صبری کی طرف آ جاتے ہیں، اور لازمی بات ہے کہ وہ پھر بے صبری میں ایسی خوراک پیٹ میں ڈال لیتے ہیں جس سے ان کو پیٹ میں جلن، آنتوں میں انفیکشن، اور خون میں جلن، پاخانے میں جلن، سمجھے نا، اور قبض کی کیفیت وغیرہ۔ بیٹا سیدھے آرام سے بیٹھو۔ تو یہ کیفیت جو ہے یہ اصل میں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں پھر جو رمضان میں بجائے اس کے روزے کی سے فیضیاب ہونے کے تکلیفات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ آہستہ آہستہ اب ان کے لیے یہ ہے، میں پکوڑے بتایا تھا لاسٹ ٹائم کہ آپ جو پکوڑوں میں آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہضم ہو جائیں تو اس میں پکوڑے میں تھوڑا سا آپ نے سونف شامل کیجئے، بقدر ضرورت تھوڑی سی آپ کلونجی ڈال سکتے ہیں، اجوائن ڈال سکتے ہیں، رائی ڈال سکتے ہیں، سمجھے نا، اور اسی طریقے سے پودینہ وغیرہ تو ڈلتا ہے، پودینہ، ہرا پیاز وغیرہ جو ہے، زیرہ وغیرہ تو ڈلتا ہی ہے، تو ان چیزوں کا اضافہ کرتے رہے۔ کبھی کسی دن کلونجی ڈالی، کسی دن آپ نے زیرہ ڈال دیا، کسی وقت میں آپ نے اجوائن کا اضافہ کیا، ادرک کا اضافہ، ادرک پاؤڈر ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کو نظام ہضم کرنے کے لیے بہت بہترین ہے۔ پکوڑا بھی ہضم ہو جائے گا، آپ کو بھوک بھی لگے گی، اور آپ کا پیٹ بھی ٹھیک رہے گا۔ کیا بات ہے حکیم صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں۔ اچھا کچھ لوگ اچھا ہے یہ جو ویجیٹیبلز کے جو پکوڑے بناتے، اور ویسے بیسن ہے، چنے کی دال ہوتی ہے، یہ اس سے بنتا ہے، اور شوگر والوں کے لیے بیسن بہت اچھا ہے، لوگ بیسن کی روٹی بناتے ہیں مکئی کی، بشرطے کہ خالص مل رہا ہو، یہ بھی شرط ہے۔ حکیم صاحب آپ پھر اس طرح بات کریں گے تو ہمارے لیے کوئی چیز خالص نہیں ہے۔ ملاوٹی چیزوں نے تو اور بھی لوگوں کی صحتوں کو برباد کر دیا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، جگر کا پرابلم، گردوں کا دود، کیا کہہ سکتے ہیں اب، کیمیکل والا دودھ۔ 80% بیماریاں ہمارے ملک میں جو ہیں وہ ناقص غذائیں، ناقص پانی اور ملاوٹی اشیاء، یہ سب سے بڑی چیز جو ہے نا یہ ہے، اور سب سے بڑی بیماری جھوٹ ہے۔ سمجھے نا، جس نے آپ کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ میرے اندر ساری برائیاں ہیں، کوئی ایک بات بتا دیجئے کہ میں ساری برائیاں میری ختم ہو جائیں۔ تو آپ نے کہا جھوٹ بولنا بند کر دو۔ پھر اس نے کہا، پھر آپ نے کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ 3 دفعہ آپ نے کہا جھوٹ بولنا۔ جھوٹ جو ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے، ایسی لعنت ہے کہ جس کے بعد ساری برائیوں کا آغاز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ جھوٹ چھوڑ دیجئے، یقین مانے
آپ کی زندگی میں ایسا سکون آ جائے گا, آپ ٹرانسپیرنٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں چاہوں گی کہ لاسٹ, کیونکہ ہم لوگ ویسے دسترخوان پہ بیٹھیں گے, ان سے کچھ تھوڑے سے اشعار بھی سنیں گے. حکیم صاحب ہمارے ساتھی ہیں. لاسٹ میں کہوں گی کہ اپنے جتنے ناظرین ہیں وہ افطار کو, روزے کو کیا سمجھ کے بیماری کو بھی لے کے چلیں اور اعتدال بھی رکھیں. جی دیکھیں, جب آپ افطار کریں تو آپ کی نظر جب افطار پہ ہوتی ہے تو آپ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں رزق عطا فرمایا, اور ہمیں جو رزق تو دے رہا ہے یہ رزق یقیناً ایک انعام کی صورت میں ہمیں مل رہا ہے, اور یہ جسم میں جائے گا, ہمیں توانائی, طاقت, ہماری زندگی اور فرق بخشے گی, یہ ہمارے دل و دماغ کو روشن کرے گا یہ رزق. اور ہر لقمے پر آپ شکر ادا کریں. جس وقت آپ کھانا کھا رہے ہوں تو کھانا بھی آپ عبادت کے طور پہ کیجئے, یعنی کھانے کو اس طرح کھائیے کہ جیسے آپ اپنے جسم کی عبادت کر رہے ہیں, اور اللہ کا ہر لقمے پر شکر ادا کرتے چلے جائیں گے. تو یقین مانیے یہی رزق جب آپ کے پیٹ میں جائے گا اور شکر گزاری کے ساتھ جائے گا, آپ کا قناعت پسندی کے ساتھ جائے گا, اور اللہ کو آپ سامنے رکھتے ہوئے ہر رزق کا جو ایک ایک قطرہ اور ایک ایک لقمہ جو رب نے آپ کو دیا ہے اس کو طاقت اور فرد کے ساتھ محسوس کریں گے, تو ایک آپ کے ذہن میں ضرور بات آئے گی کہ میرا رب سب کو رزق عطا فرماتا ہے, اور رزق کا شکر ادا کرنے والا وہی بندہ اللہ کو پسند ہے جو صبر, شکر اور قناعت کے ساتھ روزہ افطار کرتا ہے. بے شک. جی ہمارے ساتھ ہی رہیں گے عسکری صاحب. ہم لوگ ابھی چلتے ہیں دسترخوان کی طرف, اور روزہ کشائی کے بچے بالکل ریڈی ہیں. اب دیکھتے ہیں کس کس کا روزہ. ناظرین آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہیں, لیکن عسکری صاحب کا اسپیشل پیکج آپ دیکھیں, اور ماشاءاللہ عسکری صاحب کتنے سینئر ہیں, اور ان کے دادا پر دادا ان کی کیا ہسٹری ہے. یہاں لیں گے ہم چھوٹی سی بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد عبادت رمضان کے ساتھ. ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں عبادت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں, اور یہ ہے دسترخوان. اور میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کے گھروں میں دسترخوان وسیع کرے. اور یہاں پر بچے ہیں, روزہ کشائی کے بچے میرے ساتھ موجود ہیں, اور انہوں نے رکھا ہے روزہ, اور گلے میں خوبصورت سے ہار ہیں. تھوڑا ان سے بات کرتے ہیں اور پھر ہم لوگ اپنی دعاؤں کی طرف بھی چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس کا نام ہے خیرت, مجھے یاد ہو گیا. خیرت, آپ کا نام کیا ہے؟ عشوا. ابھی بہت روزہ لگ رہا, آواز بھی نہیں نکل رہی عشوا کی. آپ کا کوی. کیا؟ کوی. کوی نام ہے. اچھا جی, دونوں بہن بھائی ہیں آپ لوگ؟ اچھا پکڑیں, آپ پکڑیں. یہ بتائیں آپ آج اپنے روزہ رکھا ہے شہزادی؟ جی. پہلا روزہ یا 2-3 رکھ چکی ہو؟ 9 ہے. ماشاء اللہ 9واں روزہ رکھا اپنے. کتنا اچھی بات ہے کہ ہمارے بچوں میں یہ جستجو ہے ایمان کی, اور روزے کی محبت کتنی اچھی ہے. اور یہ بتائیں کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ 2. کلاس 2 میں. اور میرا شہزادہ, اس کو بھی دیں, کچھ سنائیں گی, نعت سنائیں گی کچھ؟ اچھا چلو کوئی. آپ کا نام ہے کوی. کوی کتنے روزے کھائے ہیں یہ بتائیں؟ 1 روزہ. باقی سب رکھ لیے؟ عزت کی جو اسٹائل ہے, ایک روزہ رکھا ہے آج. تو کوئی بات نہیں, کبھی تو ابھی اتنا چھوٹا ہے, جب بڑا ہوگا تو بہت سارے روزے رکھ لے گا. تو بھوک تو نہیں لگی, پیاس بھی نہیں لگی, بہن کو تنگ تو نہیں کیا؟ کچھ بچے لڑائیاں بہت کرتے ہیں, لڑائی تو نہیں کرتے ہو؟ اچھا کچھ سنانا چاہو گے؟ ابھی کچھ نہیں, روزہ لگ رہا, ابھی کچھ بھی نہیں. آپ سنانا چاہو گے؟ سناؤ ان کو دو, میرے بچے کو. کیا نام ہے گڑیا؟ حسنین. حسنات. اللہ اتنا پڑھا نام ہے حسنات. چلیں سنائیں, آپ کیا سنا رہی ہیں؟ ٹھیک ہے سناؤ. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ان کی تصویر سینے میں موجود ہے, جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پر کہ صلی علی, پھول کھلتے ہیں پر کہ صلی علی, چوم کر کہہ رہی ہے یہ باتیں صبا, ایسی خوشبو چمن کے
گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. بہت شکریہ, بہت پیارا. اچھا آپ کیا سنا رہی؟ جلدی سے پھر ہم لوگ حسن کی طرف چلتے ہیں, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. جی جلدی سے کرو, کیا سنا رہی ہے شہزادی؟ میں تو امتی ہوں عشائے امم, کر دے میرے آقا اب نظر کرم. میں تو امتی ہوں عشائے امم, کر دے میرے آقا اب نظر کرم. میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی, میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی. نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی. میں تو امتی ہوں عشائے امم, کرتے میرے آقا اب نظر کرم. کیا بات ہے, روز مجھے آپ نے ایک نعت سنانے کی. میں اب درخواست کروں گی, ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے اور ہم پھر آگے دعاؤں کی طرف بھی چلیں گے. جی بسم اللہ کیجیے. میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا مولا مولا, میرے مولا مولا مولا, میرے مولا مولا مولا, میرے مولا مولا مولا. بے کسوں کو سہارا ملے, بے کسوں کو سہارا ملے, ڈوبتوں کو کنارہ ملے, سیسے طوفان پل میں ٹلے, جو تیرا ایک اشارہ ملے, تو جو کر دے مہربانیاں, دور ہو جائے ہر ایک کے غم. میرے مولا مولا مولا, میرے مولا مولا مولا, میرے مولا مولا مولا, میرے مولا مولا مولا. یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں, یہ زمین اور یہ آسمان مولا, یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے تو جہاں, سب پہ تو ہی تو ہے مہربان, ہم تو تیرے در سے جائے کہاں, تو ہی سنتا ہے سب کی صدا, تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم. میرے مولا مولا مولا, میرے مولا مولا مولا, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. سبحان اللہ سبحان
بالکل میں زبیر بھائی سے بھی سننا چاہوں گی دعا، لیکن میں عسکری صاحب آپ کچھ دعائیہ کلام سنا دیں مجھے، شعروں میں سنا دیں. آج کا دن تو انتہائی اہم ترین دن ہے جی، اور عالم اسلام کا انتہائی اہم ترین دن ہے. یہ وہ فتح مکہ جسے آج ہم بھولے بیٹھے ہیں. اگر آج ویلنٹائن ڈے ہوتا تو پوری دنیا منا رہی ہوتی، لیکن عالم اسلام کا ایک ایسی جنگ، ایسی فتح جس میں ایک خون نہیں بہا، اور آپ نے امان دی اور ایسا پیغام دیا جو اس وقت نو انسانی کے لیے عظیم الشان پیغام ہے کہ ہم آج کے دن کو سیلیبریٹ کریں گے کہ آج کا دن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس یقین اور ایمان کے ساتھ، جس خشوع کے ساتھ اور جس طرح عاجزی کے ساتھ آپ مکہ میں داخل ہوئے اور آپ نے فتح حاصل کی، تمام کافروں کو، تمام غیر مسلموں کو، تمام اسلام دشمنوں کو ایک موقع دیا کہ جاؤ، اگر اپنی عبادت گاہوں میں چھپ جاتے ہو تو معاف ہو، اگر تم مسجدوں میں آ جاتے تو تمہاری معافی ہے، اور اپنے گھروں میں بھی پناہ لیتے ہو تو معافی ہے. یعنی معافی، عام معافی کر دی تھی. ہم آج کا دن جو ہے یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان فتح پر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ ہمیں خاص طور پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک ایک دن جو ہمارا ماضی کا ہے وہ ہمیں مستقبل کی راہیں دکھاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی زبیر بھائی، ذرا میں چاہوں گی کہ آپ کی خوبصورت آواز سے ذرا دسترخوان میں اور رونق آ جائے. جی جی جی. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، مولا، میں بندہ عاصی ہوں. کرم سے وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، مولا، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، مولا، میں بندہ عاصی ہوں. باغ کے اجالے مجھے کیا راغ سجائے، باغ کے اجالے مجھے کیا راغ سجائے، اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا، مولا، اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا، مولا، میں بندہ
दाए आसी हूँ खता कार हो मौला मौला मैं बंदाए आसी हूँ फिर तो मेरे ईमान को तवानाई अता करे फिर तू मेरे ईमान को तवानाई अता करे बरसों से नहीं सदियों से बीमार हूँ मौला मौला बरसों से नहीं सदियों से बीमार हूँ मौला मौला मैं बंदाए आसी हूँ खता कार हूँ मौला। खूबसूरत आवाज़ के मालिक और बहुत ही सीनियर सैयद ज़ुबैर रहमानी साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं दरख्वास्त करूँगी ज़ुबैर से, मोहम्मद ज़ुबैर से मनक़बत की, और ख़ूबसूरत महफ़िल भी है तो दस्तरख़्वान भी है, और मैं चाहूँगी कि ये ख़ूबसूरत महफ़िल इसी तरह इस आवाज़ों से बुलंद रहे। तो मोहम्मद ज़ुबैर जी। कि इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मनक़बत सबकी समाज बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह की जनाब की तवज्जो का तलबगार हूँ। जी जी। फिक्रो फन सिर्फ अली है या अली के बेटे अब लगन सिर्फ अली है या अली के बेटे फिक्रो फन सिर्फ अली है या अली के बेटे बुत बनाने में तो शामिल थे कबीले सबके बुत बनाने में तो शामिल थे कबीले सबके पर बुत शिकन सिर्फ अली है या अली के बेटे। क्या बात है मेरे प्यारे भाई, सुभान अल्लाह बुत शिकन बहुत प्यारा अंदाज। सिर्फ अली है या अली के बेटे। और आखिरी शेर है जी, जनाब, जी, जी। आपकी समात की नज़र। जी जी सुन लो। कि सबकी कब्रें हैं ठिकाने हैं मदीने में मगर अल्लाह अकबर, वाह मोहम्मद ज़ुबैर माशाल्लाह, बहुत प्यारा अंदाज। सबकी कब्रें हैं ठिकाने हैं मदीने में मगर पर बेवतन सिर्फ अली है या अली के। क्या बात है, माशाल्लाह बहुत प्यारा ज़ुबैर भाई, बहुत प्यारा। कुर्बान जाऊं मैं अपने भाई पे, बहुत प्यारा बहुत प्यारा बहुत प्यारा शेर है, बहुत प्यारा। या अली के
بیٹے اب لگن سے علی ہیں یا علی کے بیٹے. بہت پیارا، بہت پیارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و علی محمد. اور ماشاءاللہ بہت پیارا انداز اور بہت خوبصورت شعر. زبیر کتنا ٹائم رہ گیا شہزاد بھائی؟ شہزاد بھائی مجھے ٹائم ذرا سا 6 منٹ ہے، ہم دعا کی طرف چلتے ہیں. میں یہ چاہوں گی مفتی صاحب آپ دعا کی طرف چلیں. اور جی تمام لوگ جو اس وقت ناظرین اپنے گھروں میں دسترخوان سجائے ہوئے ہیں، اور میں کہتی ہوں پتہ نہیں اللہ پاک ہماری سب غلطیوں کو معاف کرتا چلا جا رہا ہے، ہماری توبہ قبول کرتا رہا، جبکہ ہم لوگ بہت گناہ گار ہیں، سر سے پاؤں تک ہم گناہ گار ہیں. اور خدا اتنا غفور الرحیم ہے، یہ جو بخشتا جا رہا ہے یہ آل محمد کے صدقے بخشتا چلا جا رہا ہے، اور یہ تمام نبیوں کی عبادتوں کے صدقے میں بخشتا چلا جا رہا ہے، بزرگوں کی عبادتوں کے سجدوں کے صدقے میں بخشتا جا رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے جو گریہ کی اور بار بار اپنی امت کے لیے دعائیں کی ہیں، یہ ان کی دعاؤں کے، ان ہاتھوں کے بلند، ان کی جو ساری رات عبادتوں کے صدقے میں وہ جب روتے تھے تو بی بی فاطمہ تو زہرا پوچھتی تھی سلام اللہ کہ آپ کیوں روتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں اپنی امت کی بخشش کے لیے روتا ہوں. تو میں چاہوں گی کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم کرے اور ہمارے دلوں کو وسیع اور ہمارے دسترخوان اور ہمارے رزق حلال کو وسیع کرے. آمین ثم آمین. مفتی صاحب بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. یا الہ العالمین یا رب العالمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان یا ربنا یا ربنا یا ربنا. مولا کریم تیرا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ احسان کہ اے اللہ 16ویں روزے کے افطار کے وقت تو نے اپنی بارگاہ میں ہاتھوں کو دراز کرنے کا موقع عطا فرمایا. اے اللہ تیری پاک بارگاہ میں سائل بن کر، منگتے بن کر، بھکاری بن کر مغفرت کے اے اللہ تو اس سے سوال کرتے ہیں مولا کریم ماہ رمضان کے صدقے اے اللہ ہماری حتمی بخشش فرما دے. اے اللہ ہماری حتمی مغفرت فرما دے. مولا سارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ ساری خطاؤں سے درگزر فرما دے. مولا کریم ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق مرحمت فرما. اے اللہ نیکیاں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ نیکیوں سے ہمیں محبت عطا فرما. گناہوں سے ہمیں مکمل طور پر نفرت دے دے. اے اللہ ہر قسم کے گناہ، حسد سے، تکبر سے، بدگمانی سے، ہر قسم کے گناہ سے، چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. ماہ رمضان میں جتنی عبادات، جتنا ذکر و اذکار، استغفار کیا اے اللہ تمام کو اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت عطا فرما. اے اللہ جو ماہ سیام کے ایام باقی ہیں اے اللہ اس میں کثرت کے ساتھ تیری عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما. روزانہ نماز تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما. تلاوت قرآن کرنے کا شوق عطا فرما. اے اللہ قرآن کو ترجمے اور تفسیر سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. مشکلوں میں گرے ہوئے لوگوں کی مشکلات کو آسان فرما. مقروضوں کو بھارے قرض سے نجات عطا فرما. بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے. اے اللہ اس وقت نہ جانے کتنے مریض دعا میں شریک ہوں گے یا ان کے نمائندے ہوں گے. مولا کریم طرح طرح کے امراض میں تیرے بندے اور بندیاں مبتلا ہیں. اے اللہ تمام مریضوں کو اس افطار کے وقت تجھ سے التجا کرتے ہیں. اللہ تمام مریضوں کو صحت تندرستی عطا فرما. تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. اے اللہ تمام مرحومین مرحومات مسلمین مسلمات جو اس دنیا فانی سے چلے گئے اے اللہ تمام کی بخشش فرما. اے اللہ ہمارے عرش بھائی کی بخشش فرما. اے اللہ میرے والد صاحب کی حتمی بخشش فرما. اے اللہ تمام کو اپنی قبر میں کروٹ کروٹ چین اور سکون عطا فرما. اے اللہ تمام کی قبر کی منازل کو آسان فرما. اے اللہ ہم تمام کو مرنے سے پہلے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے مقروض ہیں تمام کو بارے قرض سے نجات عطا فرما. اے اللہ جتنے بے روزگار ہیں تمام کو رزق حلال عطا فرما. اے اللہ ہمیں محتاجگی والی زندگی سے ہمیشہ محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے دسترخوانوں میں مزید وسعتیں اور اس میں برکت عطا فرما. اے اللہ اس دسترخوان میں جن بھائیوں نے اے اللہ تعاون کیا تمام کا تعاون کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تمام اسپانسر کا تعاون کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہمارے اس چینل کے آنر عبد المجید بھائی، فرحان بھائی اور نعمان بھائی اے اللہ انہیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما. اے اللہ روزی روزگار میں برکت عطا فرما. مولا کریم اس چینل کو ترقیاں اور عروج
عطا فرما. مولا کریم ہمارا یہ ٹرانسمیشن کرنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما. اے اللہ ہمارے عرش بھائی اور ان کی پوری ٹیم پر اپنا خاص فضل و کرم فرما. اے اللہ ان کے دلوں کی جائز تمنائیں آرزویں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے اللہ مل جل کر جو اس ٹرانسمیشن کو خوب سے خوب بنانے کی کوششوں میں مصروف ہیں, اے اللہ ان کی اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے اللہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا وفادار بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اہل بیت اطہار سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. صحابہ کرام کی سچی الفتیں عطا فرما. اے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہم تمام کو مرنے سے پہلے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری قبر کی منازل کو آسان فرما. اے اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے اسلاف کے طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. اپنے بزرگوں کے کردار گفتار کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے کردار کو اچھا بنانے کی توفیق عطا فرما. اپنی گفتار کو اچھا بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں نیک اور ایک بنا دے. اے اللہ ہمیں ملک پاکستان پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما. اے اللہ اسے اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما. ہمارے ملک پاکستان کو ترقی و استحکام عطا فرما. اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما. دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما. اے اللہ ساری دعاؤں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما. اے اللہ ہم تمام کو مولا کریم دین کی ترویج و اشاعت کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اس ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے مال کو تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے بچھڑے ہیں مولا کریم انہیں ملا دے. اے اللہ جن کے روٹھے ہیں انہیں منا دے. مولا کریم ہم تمام کو اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہیں مولا کریم ان اولادوں کو فرما بردار بنا دے. اے اللہ جن کی اولاد نہیں ہے مولا کریم انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دے. اے اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے اے اللہ ان کی بخشش فرما دے. اے اللہ جن کے والدین ہیں مولا کریم انہیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے اسلاف کی سیرتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اے اللہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اہل بیت اطہار کی سچی محبت عطا فرما. اے اللہ بزرگان دین کا سچا پیار عطا فرما. اے اللہ بزرگان دین کی بارگاہ کا ادب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. مولا کریم تمام دعاؤں کو التجاؤں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما. میں کیوں کہوں مجھے یہ عطا ہو وہ عطا ہو, یا الہی ہر وہ چیز عطا کر دے جس سے ہم سب کے گھر بھر کا بلا ہو. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. عبادت رمضان brought to you by डॉक्टर ईसा लैब, आपका एतमाद. जहाँ प्यार वहाँ गुल बहार. अब से निस्वा NIP ऑल प्रोडक्ट्स. अब टेस्ट को दिल में लैंड करने दो. टेस्ट लैंड बिस्किट्स. इस कोशिश में हमें आपका ताउन दरकार है. इनकी ज़िंदगियों में रोशनी लाएं, इनको इनकी ज़िंदगी लौटाएं.